رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ جو دوسرے نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 1 سے درس قرآن لیں گے۔ رمضان مہینہ ہے، جتنی بھی آیتیں کمپلیٹ ہو کوشش کروں گا میں کہ روز لیے جائے کچھ نہ کچھ آیتیں، اور پھر ایک ایک سورہ لیتے جائیں گے انشاءاللہ ہم۔ اس کے پہلے کہ میں درس قرآن شروع کروں، میں آپ کو بتلا دوں، جیسا قرآن میں آپ بارہ جانتے ہیں، کئی درس میں نے یہ بات پیش کی آپ تک کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان۔ پھر جب ہم سمجھ جائیں گے کوئی چیز کو، کوئی بات کو، ظاہر ہے نصیحت جانے عمل کریں گے ہم اس پر۔ جب ہم کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو پھر قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان، پورے انسانوں تک کے، تمام بندگان خدا تک کے ہم کو بات، جو اللہ کی بات ہے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس میں موجود ہے، جس پر ہمارا فیتھ ہے، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کو تیار ہے، تو تمام بندگان خدا تک کہ وہ بات پہنچائے۔ اور اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کے حکم کیا ہے، دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، ایک انسان دوسرے انسان سے کیسا برتاؤ کرے، وہ بات پہنچانا ہے تمام بندگان خدا تک، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک۔ پھر آپ یہ بھی سمجھیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ پرابلم ہم کو کریٹ ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو عربی تو ہم کو آتی نہیں، تو قرآن سمجھنے کے لیے کوئی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ علماء حضرات نے، جن کو بہت اچھی عربی آتی تھی یا آتی ہے، کم سے کم 30 سے زائد زبانوں میں زیادہ زبانوں میں قرآن کی ترجمانی کر چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب پہلی بار قرآن کی ترجمانی کی گئی، ترجمہ کیا گیا قرآن کا، وہ شخصیت کا نام بھول رہا ہوں میں، تو انہوں نے عربی سے پرشین میں کی، فارسی لینگویج میں۔ اتنی مخالفت اس وقت کے علماء نے کی، اس وقت کے علماء کی اکثریت نے ان کی مخالفت کی کہ 10 سال تک ان کو جنگلوں میں پھرتے رہنا پڑا۔ آج ویسے حالت نہیں ہے، لوگ سمجھ گئے اس چیز کو کہ نہیں، یہ پورے انسانوں کی کتاب ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، قرآن کا سبجیکٹ صرف مسلمان نہیں ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا مضمون وشا انسان ہے۔ لہٰذا انسانوں تک کہ قرآن کی ایک ایک بات جو ہم کو معلوم ہے پہنچنا چاہیے، جتنی بھی ہماری استطاعت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ہندوستان میں رہتے یا کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے، جیسا میں یہاں رہتا ہوں انڈیا میں، تو میں جا کے وہاں امریکہ میں کسی کو دعوت دوں، جارج بش کو جا کے دعوت دوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو دعوت دوں، یا اور کسی کو دعوت دوں میں، اور اس میں سوچوں میں دے نہیں پا رہا ہے، یا اور کسی دیش میں جا کے دوں، وہ ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ذمہ داری تو ضرور عائد ہوتی ہے تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کے لیے، کہ جو ہم سے جڑے ہیں، دن چریہ میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ہماری شادی بیاہ میں ان کو بلاتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں، عید کے فنکشن میں بلاتے ہیں ہم ان کو، شیر خرمے کے لیے، رمضان کی ہم سحری میں بلاتے ہیں، افطاری میں خاص طور پہ بلایا جاتا ہے ان کو، اور کسی بھی طرح کے جو بھی ہماری جو مجالس اٹینڈ ہوتی تو ہم ان کو بلاتے ہیں، اور ہم بھی ان کے مجالس میں جاتے، کھانا بھی کھاتے، ان کے شادی بیاہ میں، ان کے بال بچوں کے شادی بیاہ میں کھانا کھاتے، ان کے سکھ دکھ میں ہم شریک ہوتے، وہ ہمارے سکھ دکھ میں شریک ہوتے۔ تو اللہ ان تک کے یہ بات پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد کرتا ہے، اور کیسی ذمہ داری، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ پھر اسلام میں کوئی بھی زور و زبردستی نہیں، بات کو پہنچا دینا ہے۔ نبیوں کا کام بھی صرف بات کو پہنچا دینا تھا، منوانا نہیں تھا۔ لیکن آج حالت کیا بن گئے کہ ہم لوگوں کو پہنچانے سے بھی قاصر ہیں، ہم پہنچا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ابھی جو پہنچا رہے ہیں
تو انہیں پہنچانے کے حد تک کے رکھنا چاہیے وہ، کہ بس پہنچا دیں ہم تو پیچھے پڑ جاتے، ماننا پڑے گا، خاص طور پہ ایمان والوں کے، کہ بھائی آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ ارے بھائی ایمان والا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دو، دلوں کے راز اللہ جانتا، اس کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں، وہ چھوڑ دو، اس تک کے بات پہنچا دو، اس کو تنقید کرو، بار بار تنقید کرو، اسے تانا مت دو۔ اگر قرآن کی آیت کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس کو تنقید کرو کہ بھائی ایسا نہیں، تاکہ سدھر جائے۔ اسلام میں تنقید کی اجازت ہے۔ اب ہم ایسا کہو کہ تنقید تو تنقید، بھائی تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، ایسا کہا جاتا ہے ہم کو۔ اس پر بھی میں زندگی نو میں میرا جماعت اسلامی کا چھوٹا سا کتاب چاہتا اس میں میرا لکھ دیا میں نے، کہ تنقید کے معنی یہ نہیں کہ تنقید برائے اصلاح۔ ارے تنقید اصلاح کے لیے کی جاتی، نہ کہ اس کو ذلیل و شرمانے کے لیے۔ اگر ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے کہ اس میں سدھارنا نہ ہو اور اس کو شرمندہ کرنا ہمارا مقصد ہے، تو وہ تنقید تھوڑی ہوئی، وہ تو تانا ہوا۔ اور قرآن کی آیت ہے مومن تانا نہیں دیتا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے بڑی حکمت کے انداز سے۔ حکمت یعنی فیصلہ کن انداز میں۔ حکمت کے معنی ہوتے فیصلہ، کس کا کیسا ذہن ہے، کس کو کب سمجھنا، سچویشن دیکھ کے ہم بات پیش کریں۔ علماء حضرات نے جو 30-32 زبانوں میں، 30 سے زائد زبانوں میں قرآن کی ترجمانی کر دیے، تو کیا ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا؟ بالکل نہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے کیا۔ حافظ نظر صاحب کا آپ نے لفظی ترجمہ دیکھ لینا، صاف انہوں نے فرما دیا، لکھ دیا کہ اس میں ان کے ترجمے میں 4-5 جماعتیں متفق ہیں، متفق علیہ کر کے بتلایا انہوں نے پہلی پیج میں ان کا تعارف جو ہم نے پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے، ہمارے قرآن سمجھ میں آ گیا تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک تو سمجھنا چاہیے ہمارے خود کے لیے، پھر جب ہم کو سمجھ میں آ گیا تو ہم لوگوں تک کے پہنچائیں گے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں تک۔ اس میں کون سا یہ معاملہ آتا ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا مدرسے سے فارغ، بڑی عزت کرتے ہیں ہم حافظ صاحب کی، حافظ صاحب کو بڑے اچھے انداز میں زیر زبر کے ساتھ میں تلاوت کر دیتے قرآن کی آیتوں کی، 1 رکوع پڑھ دیں گے، 2 رکوع پڑھ لیں گے بڑے اچھے انداز میں، ہم کو بھی بڑا اچھا لگتا، ان کو بھی بہت پروننسیشن برابر زیر زبر کے ساتھ میں، لیکن اس کے معنی معلوم نہیں۔ پوچھو تو بولتے بھائی میں تو حافظ ہوں، میں عالم تھوڑی ہوں۔ کئی علماء جو ہم عالم ہیں، مٹکتے پھرتے ہم عالم ہیں، ہم کو عربی آتی، کسی کے سامنے بیٹھا دیے ان کو بات چیت میں ڈسکشن میں کوئی عرب کا رہا تو بول نہیں پاتے، بھوبلی الٹ جاتی وہاں پر عربی بولنے کے لیے، ایسے تک کے معاملات ہیں۔ ارے ابو جہل کو بھی عربی، ابو جہل کی بھی بہت اچھی عربی تھی، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام غالباً عمرو کر کے تھا، بہت اچھی عربی تھی، اگر آج ہوتا تو فائنانس منسٹر ہوتا، لیکن سب سمجھا لیکن اللہ کی بات کو نہیں سمجھا۔ ابو طالب کی بھی عربی بہت اچھی تھی، ان کی تو لینگویج ہی تھی، مدر ٹنگ تھی ان کی، بہت اچھی تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ عربی آئے گی تو اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر عربی نہیں آتی اور اس نے ٹرانسلیشن سے پڑھا بعد میں عربی سیکھا، یا عربی نہیں آتی ترجمہ پڑھا اس نے لفظ ٹو لفظ دیکھ کے اپنا، تو وہ قرآن سمجھ نہیں پائے گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عربی نہ پڑھیں، کہ کوئی ضرورت نہیں عربی کی پڑھنے کی، اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف بتا رہا ہوں کہ اپنی استطاعت کے حساب سے میں نے پہلے ترجمہ پڑھا قرآن کا، میری اردو لینگویج تھی، عربی بعد میں سیکھا میں، پہلے میرے قرآن ویسی سمجھ میں آ گیا، لیکن میں سمجھا کہ بعد میں پھر عربی سیکھا۔ آج بھی مجھے عربی بولتے نہیں آتی، میں جب عربی میں آیتیں پڑھتا تو زیر زبر کی کبھی فالٹ ہو جاتا میرا، غلطی جانے انجانے میں، اور قرآن کی آیت ہے جانے انجانے میں اگر کچھ ہم سے غلطی ہو رہی تو اللہ معاف کرتا۔ اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر ہم عربی قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں عربی، اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ کہ میری بات کو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو ایک خاص بات میں بہترین چیزیں بتلا دیتا آپ کو میں، کہ مسلم بخاری کی حدیث ہے رمضان مہینے کے تعلق سے، میں ان بھائیوں کے لیے، ان ایمان والے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں میں، کہ جن کی تراویح نہیں ہوتی، جو تراویح نہیں پڑھتے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھتے،
جو بھی ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ رمضان میں اگر کسی کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی عشاء اور فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہو جائے پورا رمضان، تو سمجھو ہر رات اس نے عبادت کی رات گزار دی. اس کی پوری رات جب سونگا رہا، عشاء پڑھا، رات بھر سویا، سحری کرا، اور سحری کے بعد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں فجر پڑھ لیا. رمضان میں تو اتنے آسانی سے ہو جاتی، اتنی ایزیلی ہوتی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں عشاء فجر کی نماز، تو اس کو سویا تو رات بھر کی عبادت کا ثواب ہے اس کو. پھر میں یہ بھی بتا دوں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے. آیت پر غور و تدبر کرنا، اندازہ لگائیے جاگنے کے راتیں ہوتے تو ہم کوئی 200 کوئی 500 تک کی نمازیں پڑھتا. میں نے خود پڑھی. میں نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کرتا، میں کسی کو نماز سے الگ نہیں کر رہا ہوں کہ بس فرض پڑھو، نمازیں نفل مت پڑھو، نوافل مت پڑھو. پڑھے آپ جتنی پڑھنا ہے، لیکن باریکی کو سمجھیے. ایک طرف آپ نماز پڑھتے نفل، میں بولتا 200 رکعت نماز پڑھ رہے نفل، تھک جا رہا ہے اور سو جا رہا ہے. ارے میرے بھائی 5 آیتیں پڑھ لو. 200 کیوں رکعت نماز پڑھ رہے؟ تمہاری جتنی طاقت ہے 10 ہی رکعت پڑھ لو. 10 رکعت نماز پڑھ لو، 5 آیت پڑھ لو، اور ٹوٹل لگا لو کتنا ثواب ملتا. ایک آیت کا 100، 5 آیتوں کا کتنا ہوگا غور و تدبر کرنے کا. ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز کا ثواب ہے. 500 رکعت تو تمہاری ویسی چھوٹی رکعت. اب قرآن بھی سمجھ میں آ گیا، غور و تدبر کرے. جب قرآن سمجھ میں آ گیا تو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے گا، لوگوں تک کے پہنچانا آسان ہو جائے گا. لیکن شیطان چپکا ہے. اللہ فرماتا قرآن میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، مدہوشی کی حالت میں ہو، تو نماز کی طرف مت جاؤ. مطلب نماز مت پڑھو، نماز کی طرف مت جاؤ نشے کی حالت میں. اس آیت کو ایسا لے لیے کہ پہلے شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی. اندازہ لگاؤ، نماز تو پہلے سے تھی میرے بھائی، تو کیا دارو پی کے، شراب پی کے نماز پڑھی جاتی تھی؟ اب بعد میں قرآن میں آیا نے پہلے کے لوگوں کو ادھورا دین دیا تھا اللہ نے، یا شراب کی صفت بدل گئی تھی اس وقت میں؟ پہلے کچھ اور تھی، بعد میں نشہ آنا، پہلے نشہ آتا تھا، بعد میں نشہ نہیں آتا تھا شراب سے، اب بعد میں نشہ آنا شروع ہو گیا. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں میرے بھائی، شراب پہلے سے حرام تھی. یہ ہمارے کو یہ کر کے رکھے. مدہوشی کا مطلب یہ نہیں کہ شراب کی حالت کی مدہوشی. نیند کی حالت میں بھی اگر مدہوش ہیں ہم، تو بھی ہم نماز نہ پڑھیں، ہماری نیند کر لے اس کے بعد میں نماز پڑھیں. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا، صحابہ کے واقعات بھی ملتے کہ اگر ہم سوئے ہیں اور ہماری نیت تھی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور ہماری نیند کو جو بتایا گیا قرآن میں، موت بتایا گیا، لائی کہ موت کے مانندہ نہیں، اللہ روح نکال لیتا. اب پھر جب ہم جاگتے تو روح گویا کہ ہم روح ڈالا اس میں، اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا. مطلب اس میں جان نہیں رہتی، ایسا نہیں. وہ آیت کو بھی سمجھنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر ہوتا نا، مثال ایک فطری دین ہے نا، کہ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا تو اس کا دل بھی نکال لیتا، الگ نکال کے ٹیبل پہ دل دھڑکتا، اس کا ٹیبل پہ رکھ دیتا باقاعدہ نکال کے، اور پھر اس کا پورے ڈھانچے کا، اس کا ہاتھ کا آپریشن کریں گا، پھر وہاں سے ٹیبل پر برابر اس کا کنیکشن رہتا، دھڑکے دل کو پھر اس میں ڈالتا باڈی میں. تو یہ ہے روح اپنے قبضے میں لیتا، پھر روح میں اللہ ڈال دیتا. ویسا سمجھے نیند سے. تو گویا کہ نیند کو کیا بتایا گیا؟ ایک طرح کی موت بتایا گیا. تو یہ معاملہ تھا کہ اگر فجر میں ہم سو بھی جاتے ہیں، جب ہم ہوشیار ہوتے، نیند ہوشیار ہوئی، 7 بجے نیند ہوشیار، فجر چلے گی، میری ٹائم چلے گیا فجر کا، 5:45 کا ٹائم تھا، 6:10 ہو گئے، 6:30 بج گئے، 7 بج گئے، تو گئی میری نماز نہیں گئی. آپ پہلی فرصت میں نماز پڑھو، ہو گئی آپ کی نماز، اس کا ملال مت کرو. اب اگلے دن کا سوچو کہ اتنی لاپرواہی سے سوؤں گا نہیں، میں جلدی سو جاؤں گا تاکہ نیند میری وقت پر ہوشیار ہو جائے. یہ نیت نہیں ہونا. اللہ نیتوں کو دیکھتا کہ میں سوتے رہوں گا، اور کیا ہو رہا ہے، روز 7 بجے پڑھ لیا کریں گے، جب نیند ہوشیار ہوگی جب پڑھ لیا کریں گے. تو یہ چال بازیاں چلنے کی ضرورت نہیں اللہ سے. اللہ اپنے بندے کی تکلیف کو سمجھتا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن کیا ہوتا، تراویح تو فرض ہے بھی نہیں. جو بھی ہے لوگ سمجھتے نفل نماز
اصل میں کیا ہے، قرآن سے صرف فرض نماز اور نفل نماز ثابت ہوتی کہ نماز فرض اور نماز نفل جو زائد، فرض جو مسٹ پڑھنا ہی پڑے گا، نفل نماز چاہے تو پڑھو چاہے تو مت پڑھو، کوئی اس کا نہیں۔ سنت تو نماز کوئی ہے ہی نہیں اصل میں، سنت کے معنی ہوتے طریقہ۔ فرض نماز ایسی پڑھو اس طریقے پر جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایز اٹ از نماز پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، جو طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت اس طریقہ پر۔ نفل نماز ایسی پڑھو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض چھوڑ کے نفل پڑھی کیا؟ یا یہ کہا کہ یہ نفل کے بغیر فرض نہیں ہوتی؟ سنت کر کے کوئی نماز ہی نہیں ہے اصل میں، سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نفل پڑھنے کا طریقہ، فرض پڑھنے کا طریقہ۔ لیکن وہ میں کیا بتانا، میرے درس قرآن میں ہمیشہ کہتا، اس کے پہلے بھی بتایا، جیسا ہم کسی کو پیسے دیتے کہ بھئی میں نے پیسے دیا، روز میں اس کو 100 روپے جمع کراتا تھا، ادھاری کے پیسے ڈیلی 100 روپے۔ اب میں کسی گاؤں گیا، میرے لڑکے کو بولا، فرزند انجمن کو، کہ بھئی فلانے بھائی کو روز کے 100 روپے دیتے آیا کرو، تو اس نے دیتے گیا، 1000 روپے میں نے جمع کیا، روز 100 روپے دیا۔ اس نے طریقہ بھی بتایا اس کو کہ جا کے سلام کرنا انکل کو، السلام علیکم۔ وہ بیٹھاتے بڑی عزت سے، ارے بیٹھو، چائے چاہیے کیا؟ چائے لیجیے نا، کبھی چائے بھی پلا دیتے وہ، تو بیٹا تیرے کو تو چائے چلتی نہیں، کوئی ضرورت نہیں چائے پینے کی، تو بیٹھنا احترام سے، ایک گلاس پانی پی لینا، اور پھر اپنا 100 روپے دینا احترام سے، اور آنا سلام کر کے، اوکے اب اوکے ڈیڈی بول دیا اس نے۔ اب وہ 10 دن کے تھا باہر میں، تو 10 دن کے 1000 روپے دینا تھا، پتہ لگا کہ وہ 2000 دیا اس نے۔ کہ میں گیا تو وہ ڈیلی کے 100 روپے دیتا تھا میں ان کو، تو انکل بولتے تھے یہ 100 روپے وہ ہے جو عین کے ہے، جو لیے تھے ڈیلی 100 روپے، اب یہ 100 روپے وہ ہے طریقے والے، کہ جس طریقے سے تیرے ابو آتے تھے تو وہ طریقے کی بھی 100 روپے دے میرے کو، ایسا ہو جائے گا کیا؟ ارے طریقہ وہ 100 روپے میں شامل ہے، وہ جو دیا اس نے 100 روپے پیڈ کیا ڈیلی، تو وہ ادھاری کے 1000 میں نے دیا، 1000 اس کی طرف سے پیڈ ہوئے، یہ 1000 الگ سے کہا کہ طریقے والے 100 روپے اور دیں گے کیا؟ ایسا نماز ایک فرض ہے ایک نفل ہے، یہ طریقے والی بھی نماز ہوتی کہ کوئی ایک ایکسٹرا نماز وجود کر لینا، طریقے والی نماز 100 روپے کے علاوہ ایک طریقے والے اور 100 روپے دو، تو یہ ایسا ہے، تو یہ بگاڑ کی صورتیں پیدا کر دی گئی جو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے، تو قرآن میں وہ آیت بھی ہے، ہم تو عالموں کے سن کے چلتے ہیں، آپ کو مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ عالم کے سن تو پھر وہ قرآن میں آیت ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ علماء کل میں سو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ اس طرح کے سنت پر ہم کو ڈالے، ایسا کنسپٹ بنائے ہمارے، تو وہ علماء سو ہے، سو نہیں، جانے انجانے میں غلطی ہوتی ہو گئی ہوں گی، جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہوں گی یا ہو رہی ہوں گی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن بتلانے کے بعد میں بھی درست نہ کرے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم مدرسے سے فارغ عالم نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص جو بات بتائے قرآن کی عالم ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہوگی، لیکن کسی معاملے میں وہ 10 جگہ درست رہتا لیکن ایک جگہ غلط ہوتا۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں عالم صاحب وہاں 10 جگہ درست ہے لیکن 11ویں جگہ غلط ہے، تو وہاں تھوڑی ہم ان کی وہ کریں گے پیروی، ان کی بات کی بتلائیں گے، تنقید کریں گے، یہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ ہمارا کنسپٹ کلیئر کریں گے، نہیں بھائی گڑبڑ آپ سے ہو رہی ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، یہ درست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اب لوگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کیا کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے مہینہ بھر تراویح پڑھتے ہم، کیا پڑھے معلوم نہیں۔ میں تو یہاں تک کہ کہوں گا کہ تراویح جو ہے تو ہر جگہ کوئی عالم صاحب پڑھاتے ایسا نہیں تراویح کہ عالم صاحب بھی تراویح پڑھاتے، حافظ صاحب بھی تراویح پڑھاتے، کئی مقامات پر حافظ صاحب تراویح پڑھاتے، اور حافظوں کی اکثریت آپ کو ایسی ملے گی کہ جن کو قرآن وہ آیت جو پڑھے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے معلوم ہی نہیں، ان کو پیش کر دیتے بڑے زیر زبر سے، ہم کو بولنا پڑتا ہے اس کے میننگ کیا ہے، پوچھو ترجمہ، تو میں حافظ ہوں، عالم تھوڑی ہوں میں، ہم کو بتانا پڑتا ہے، ارتھات پوچھو، ارتھات میننگ نہیں معلوم، ہم کو بتانا پڑتا، دیکھیے اس میں یہ بات پیش کی اللہ نے، یہ معنی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی، بس حافظ بن گئے طوطے کے جیسا تراویح پڑھا دے رہے، خود کو بھی نہیں معلوم، جو سننے والے ان کو بھی نہیں معلوم۔ خیر تراویح پڑھ لیے، گھر پہ آ کے کم سے کم جو آیتیں پڑھے گئی تو اس پر تو غور و تدبر کرنا گھر پر آ کے، ہم نے گھر پر آ کے کرے، فجر کے بعد میں کریں، وہ ترجمہ
लफ्ज़ी तर्जुमे भी मौजूद है ना, यूट्यूब पर मौजूद है। यूट्यूब तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई, पहले बताया जाता था कि ये हराम है, टीवी हराम है, मोबाइल हराम है, ऐसा बताया जाता था ना। अब उसमें से अपने वीडियो डाल रहे उसमें। अरे कोई इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हराम रहेगा मेरे भाई? कुरान में आयत मौजूद है, हम तुम्हें और भी सवारियाँ देंगे। सवारियाँ यानी सोर्सेस, ये सोर्सेज है हमको दीन को समझने के, समझाने के, पेश करने के। अगर हमको कोई डाइज नहीं देता, यूट्यूब आपके समझ में आए, यूट्यूब पर डालिए ना, आप दरस कुरान डालिए, अपने ख्यालात डालिए, उसमें मिलेंगे। अगर आप आयन कुरान के मुताबिक अगर कोई बात पेश करेंगे तो उलमाओं की अक्सरियत उसमें मुत्तफिक नहीं होंगी, आपके मुकामी सतह पर वो बात नहीं चल रही होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा किसी देश में 2, 3, 4 लोग आपकी बात पर कमेंट्स करेंगे कि सही बात है, और एक जिसकी अरबी बहुत अच्छी वो बात पेश करता है, आपको लगेगा उसके बाद से आपकी बात मिलेंगी, जबकि उसको आपने बाद में सुने। आपको ताज्जुब होगा कि यार मेरे ये जहन में आ गया, ये बात तो फलानी जगह के उस मुल्क के आलिम ने भी यही बात पेश किया। ये भी होता ना, तो हमको बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मैं जो समझ रहा हूँ ठीक है, ओके है। लेकिन जाने अनजाने में गलती अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन खुद हो कि हम जाने अनजाने बन के ना रहें कि माफ़ करेगा। तो जाने अनजाने में गलतियाँ करने की तरतीब बनाना, फजर की नींद में नमाज उठने के बाद में हो जाती तो डेली फिर वो 7 ही बजे उठ रहा है, कभी 8 ही बजे उठ रहा है। अरे किसी दिन उठे तो हमको वो होना कि मैं फजर में क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ। 7 बजे कैसी नींद उशार हो जाती मेरी, 8 बजे क्यों नींद उशार होती मेरी? इसलिए कि तुम रात में जागते 2 बजे तक के, 3 बजे तक के, तो अपने आप पर कंट्रोल रखो। वो थोड़ी बेनिफिट मिलेगा तुमको, ऐसा खुद होकर वैसा करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, नमाज गमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिसको हमने समझना चाहिए। अब वो रह जाता, दर्स शुरू करने जा रहा था मैं सूरह अल-बकरा का, तमीद में कितना वक्त गुजर जाता, तमीद को लेकर के, तमीद बानो ये वो। देखते शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। देखिए आप भी निकालिए लफ्ज़ी तर्जुमा। मोहतरमा बहन साहबा फरहत हाशमी साहिबा का है ये, मैं जो जिससे दर्ज दे रहा हूँ आपको, लफ्ज़ी तर्जुमा और भी आपके पास में होगा, नज़र साहब का, और भी उलमा हज़रात के जो जिनको आप लाइक करते हैं उनका लफ्ज़ी तर्जुमा निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या ना निकाले तो वो जो तर्जुमानी है किसी भी आलिम की वो निकालिए आप, चाहे आप किसी भी जमात से जुड़े रहे, कोई उसमें मजाक नहीं। जमात प्लेटफार्म रहते हैं अल्लाह के दिन को समझने के और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के। किसी भी जमात से जुड़ के काम करें हम, कोई हर्ज की बात नहीं। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि इज्तिमायत के बगैर इस्लाम ही नहीं है, इज्तिमायत के बगैर भी इस्लाम है। कि कोई जमात से अगर आप ना जुड़े और कुरान को समझे और समझ के लोगों तक के पहुँचाए खुद, तो खुद लोग जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक इज्तिमायत बनेंगी आपकी। वो भी कोई हर्ज की बात नहीं कि कोई हमको अपने डाइस से बोलने नहीं देता। तो ये सोर्सेज है ना, यूट्यूब पर बोले वैसा समझाए, आपके 10 लोग क्यों ना हो समझने वाले, समझाने वाले, मुताल्लिक़ कुरान की मजलिस करवाया, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हमको बतलाया जाता इज्तिमायत के बगैर इस्लाम ही नहीं है, इज्तिमायत के बगैर है ही नहीं इस्लाम। ऐसा नहीं है मेरे भाई। फिर वो आयत का क्या होगा? आप सब मुझे इंस्ट्रक्शन दिया अल्लाह ने, हिदायत, चलो तो बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर, जो सबसे कट कर एक अल्लाह का हो गया था, और वो मुशरिकों में से नहीं था, शिरक करने वाला बंदा नहीं था। वो अल्लाह ने बताया सबसे कट के मतलब जो हम जिस इज्तिमायत से काम करते करें हम, लेकिन कोई मामला अगर इज्तिमायत का कुरान से हटके हो तो उस मामले को लेके हम हटे कि नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। जैसा आता ना, मैं भी पहले तहकीक करता था उस पर, अभी मैंने 2 दिन पहले दिया अपना वीडियो क्लिपिंग, वीडियो डाला मैंने आधे पौन घंटे का, तहकीक करके हम देते थे ज़कात। लेकिन तौबा किया मैंने कि नहीं, जब कुरान पढ़ा तो बात समझ में आई कि तहकीक की तो इजाज़त ही नहीं है, सवाली का सवाल पूरा करो, उस पर डाला मैं, तौबा किया, नहीं करता मैं। लेकिन है इज्तिमाइयतें मानी हुई, जो कुरान का दर्स कुरान देती, जो कुरान जो गैर मुस्लिमों तक के दावत पहुँचाती अल्लाह के दीन की, वो जमात खुद तहकीक करके देती। 2 दिन पहले 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 2
نہیں سمجھ پا رہے، سمجھانے کے بعد میں بھی سمجھ نہیں پا رہے، تو کیا کر سکتے؟ ان کے ساتھ میں کیا کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ ان کے ساتھ میں کام کرو۔ اس مدعے پر انہوں نے کہتا ہے کہ ہم وہ مدعے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس پوائنٹ پر ہم آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں۔ ارے ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت کے فیصلے کو ہاں نہیں مانیں گے، ہم اجتماعیت کے فیصلے کو، ہم اللہ کے فیصلے کو مانیں گے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں کہ تحقیق کرنا چاہیے، سوالی کا سوال پورا کرو۔ یہ چیزیں ہوتی کبھی، وہ اپنے ڈائٹ سے نہ بولنے دینا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کام کرنے دینا اپنے ساتھ میں۔ تو یہ سب سے کٹ کے اپنے باپ اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جو رہواسی تھے جہاں رہتے تھے ابراہیم السلام، ان سب سے کٹ گئے تھے، یہ دشمن بن گئے تھے ان کے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے لیں گے ہم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، دیکھیے کئی سوروں میں ایسے الفابیٹ آتے ہیں، الف لام میم بھی آتا اور بھی دوسرے، تو اس سے مراد کیا؟ جو ایک آیت کر کے ٹریٹ ہوتی کہ الف لام میم، الف ایک ہم کیا سمجھیں گے لفظ میں حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے۔ اصل میں کیا ہے، میں اس کے پہلے بھی آپ بھی سمجھے، دوسرے درس میں بتلایا میں نے کہ اس آیت کا مطلب، اس کے کیا میننگ ہوتی ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، تو کوئی عالم بتا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہو سکتا کہ کیا ایسا ہو سکتا کہ ایک چیز قرآن میں پیش ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں تک کے بتائے، ساری انسانوں تک کے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے، اور اس کو کانفیڈینشیل رکھے، اس کو گپت رکھے، اس کو پوشیدہ رکھے۔ ایک عقل سے ہم سوچے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوگا نا، اللہ کا کچھ نہ کچھ تو ارادہ ہوگا نا۔ تو اس پر آپ غور کریں گے تو اب اللہ کا کیا ارادہ ہے، تو ہم کو علماء حضرات بتائے تھے کہ اللہ کا کیا مقصد ہے ہم بتا نہیں سکتے، اس کی میننگ ہی سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے۔ ارے لیکن ایک ذہن پر زور ڈالے، عقل سے کام لیے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو میں نے جو اس آیت کو سمجھا اپنے طور پر، تو میں نے عقل سوچا، عقل سے، جیسا اللہ نے بتایا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری ساری صفات محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، اور اللہ کی ساری صفات لامحدود ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہمارے لیے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، جن اس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، کہ بندگی کرے، عبادت کا طریقہ ہی بتا دے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا؟ اصل میں اللہ کی جب انسٹرکشن آئی، اللہ کا دین، لوگ انسان کیسی زندگی گزارے، تو جس خطے میں لوگ تھے، جو انبیاء اکرام آئے، رسول آئے، ان پر وحی نازل ہوئی، ان کی جو لینگویج تھی اسی لینگویج میں نازل ہوئی، کوئی دوسری لینگویج میں نہیں ہوئی، اسی لینگویج میں، جس لینگویج میں وہ ویوہار کرتے تھے، بات چیت سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، دوسرے کی بات سمجھتے تھے، اسی لینگویج، اسی زبان میں، اسی بھاشا میں اللہ نے وہ اللہ کی بات، یعنی اس وقت کا قرآن کے معنی ہوتے پڑھنا، توریت، انجیل، زبور اور ایک قرآن، یہ 4 کتابیں ہیں نا ایتھینٹک، جو اللہ نے بھیجا زندگی گزارنے کا طریقہ تمام انسانوں کے لیے۔ پہلے کی جو کتاب آئی سریانی زبان میں آئی، پھر اور کوئی زبان، قرآن آیا عربی زبان میں، تو عربی کوئی وہاں کی اللہ کے پاس کی لینگویج نہیں ہے، وہاں کی بولے جانے والی لینگویج، وہ چیز کو سمجھیا۔ اگر وہاں پر مراٹھی بولی جاتی تھی، اب پھر قرآن کو کیا بتایا گیا؟ قرآن میننگ اقرا، پڑھنا، تو کیا قرآن روشن دلیل نہیں ہے؟ تو پہلے کے توریت، انجیل، زبور ہم نظر ڈالیں تو کسی کتاب کے معنی ہوتے اللہ نے جو بھیجا قانون کی کتاب، کسی کا روشن دلیل، روشن کتاب، تو قرآن قانون کی کتاب نہیں ہے، فرقان ہے قرآن، جانچنے والا اعلیٰ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، آیت موجود ہے۔ ایسا وہ کتاب پڑھی بھی جاتی تھی، اس وقت بھی پڑھنے لکھنے کا تصور تھا۔ میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اگر اس وقت میں، اگر وہاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عربستان کی اگر مراٹھی لینگویج ہوتی تو قرآن مراٹھی میں نازل ہوتا تھا، اگر انگلش لینگویج ہوتی تو قرآن انگلش میں نازل ہوتا تھا، ان کی اپنی زبان میں، تاکہ سمجھ سکے۔ اس طرح سے سمجھیں گے۔ اب الف لام میم جو ہے
تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ الف لام میم ان کے پاس یہ حروف موجود تھے جس سے وہ لفظ بناتے تھے. حروف یعنی الف لام میم ایک حروف، جہاں تک کہ میں سمجھ رہا ہوں حروف ہی کہتے ہیں نا اسے. ایک حروف جیسے اے بی سی ڈی، جس سے اے بی سی ڈی سے ایک ورڈ بنتا. الف لام میم نون، اس سے ایک لفظ بنتا ملا کے. ایسا ملا کے بناتے تھے، لفظ سے سینٹینس بنتا، اور سینٹینس سے بات سمجھ میں آتی. اب بات سمجھ میں آتی تو دوسرے کو سمجھانا آسان جاتی. فطری دین. تو الف لام میم کا مطلب یہ ہے اللہ کا سمجھانے کا کہ دیکھو اے انسانوں، اے عرب کے رہنے والوں، جس زبان میں تم بات کرتے، جس زبان میں تم ویوہار کرتے ہو، جس لینگویج میں، اسی لینگویج میں ہم ہماری بات، تمہارے خود کا اپنا زندگی کا گزارنے کا طریقہ اسی لینگویج میں، اسی زبان میں ہم تم تک کے پیش کر رہے ہیں. اے انسان، یہ ہے کہ دیکھو تمہارے لینگویج میں الف ہے کہ نہیں، لام ہے کہ نہیں، میم ہے کہ نہیں. وہاں سے شروعات کیا. جب ہم بچے کو بتلاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے انگلش سکھا رہے ہیں تو اس کو اے بی سی ڈی بتاتے، اے بی، اے فار ایپل، بی فار بس، یہ بتاتے. ایسا اردو سکھاتے تو الف، بے، تے. ایسا عربی سکھائیں گے تو اس کے یہ حروف بتاتے پہلے، جس سے لفظ بنتے. وہ اسٹارٹنگ اللہ اس سے کر رہا ہے، ان کی اپنی لینگویج سے، کہ دیکھو یہ میں جو بات سمجھا رہا ہوں، دیکھو تمہارے پاس الف ہے کہ نہیں، دیکھو تمہارے پاس لام ہے کہ نہیں، دیکھو تمہارے پاس اس لینگویج میں تم بات کرتے ہو کہ نہیں. اپنی ضرورت زندگی جو گزار رہے ہیں آپ، جو بھی تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک دوسرے سے پورا کرتے کہ نہیں، اس لینگویج سے بات چیت کر کے، مانگ کے. دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو اپنے انسانوں کی زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ بتایا، تو کیا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا؟ یا آج ہے نہیں لوگوں کے پاس میں، جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. قرآن نے اللہ کے قاعدے کی کتاب، اللہ کے قاعدے، اللہ کے قانون، اللہ کے احکامات، اللہ کی بات، حدیث. قرآن میں آتا نا حدیث، یہ اللہ کی بات ہے اصل میں، جو انسانوں کو پریکٹیکل میں لانا ہے. تو جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کا عقیدہ قرآن پہ نہیں ہے، تو کیا ان کا اپنا دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو کیا ان کا اپنا دین نہیں ہے؟ ان کا بھی اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر کسی کا ہے. اب زندگی ہمارے طریقے سے انسان اپنے خود کے طریقے سے گزارے، یا جس نے بنایا اس کو، سارا جہاں بنایا، پوری کائنات اس نے بنایا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یا اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. تو اللہ چاہتا میرے طریقے کے مطابق ہے انسانوں تم زندگی گزارو. اور ہر بات جو ان کے، جب تک کہ انبیاء اکرام جو بھی آیا، آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعد میں پھر نبوت کا دروازہ بند، تو قرآن اسی زبان میں، عربی زبان میں ہوا. اس لیے اللہ رب العزت الف لام میم انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ دیکھو آپ کی زبان، آپ کے زبان کے حروف جس سے لفظ بناتے تھے، یہ ہے اصل میں. اس کے میننگ میں گھسنے کی کیا ضرورت؟ بچے کو اے بتاتے، بی بتاتے، تو اپنی میننگ بتاتے کہ اے کے معنی کیا ہے. اگر بچہ ہم سے پوچھے کہ الف کے معنی کیا، میرے کو الف کے معنی بتاؤ، میننگ. انگلش کا بچہ پوچھے کہ میرے کو اے کے معنی بتاؤ، میرے کو سی کے معنی بتاؤ. کوئی مراٹھی میڈیم کر رہا ہے تو میرے وہ بتائے، میرے کو کھا کے معنی بتاؤ، ک کھ گ کے معنی بتاؤ. ارے بھائی، ک سے جو ورڈ آئیں گا وہ بتائیں گے، اس کو میننگ کیسے بتا سکتے؟ تو یہاں پر وہ چیز ہے کہ اللہ نے جب ایک آیت میں یہ پیش کر دیا، تو اس کو میننگ سمجھنے کی کیا ضرورت کہ کیا میننگ ہے، اور یہ بولنے کی کیا ضرورت کہ اس کی میننگ تو اللہ ہی بہتر جانتا، مطلب میننگ ہے اس کے. اگر ہم بچے کو بتائیں کہ اے کی میننگ کیا ہے، اے کی میننگ کیا ہے، وہ انگریزی جانتا جس نے انگلش بھاشا ایجاد کیا، نکالا انگلش لینگویج، وہ معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم اے کی میننگ کیا ہے، الف کی میننگ کیا ہے، کس کو معلوم؟ تمہاری اپنی بھاشا میں اللہ نے قرآن عربی زبان میں دیا عرب کے لوگوں کو. ان سے اگر اللہ پوچھے بتاؤ الف کے معنی کیا ہے، تم ہی بتاؤ نا، تمہاری زبان میں ہے نا، بتاؤ الف کا. ہم نے کہا اس کی کوئی میننگ تھوڑی ہوتے اللہ. تو وہی تو بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ پہلی آیت ہے جس سے تم کو شروع کیا، اس کے کوئی میننگ نہیں ہے. اس کی وجہ سمجھو کہ کیوں شروع کیا، اس کی وجہ ہے لیکن میننگ نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں.
چاہے کوئی عالم بتائے آپ کو یا نہ بتائے، جسے پلڑا جھاڑ لے کہ اس کی میننگ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی کوئی میننگ بتائی نہیں، بلکہ علماء حضرات نے یہاں تک کہ بتا دی اس آیت کو لے کے کہ اس کی عزت اللہ، اس کی میننگ تو اللہ رب العزت جانتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ دیکھیے کیسا کہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ نے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس کی میننگ، اور نعوذ باللہ یہ معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خائن، مطلب نعوذ باللہ خیانت کر دی ہے کہ میننگ اللہ نے بتایا اور ہم کو نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانوں کو نہیں بتایا، ایمان والوں کو نہیں بتایا اس کی میننگ، اب ویسے ہی چلیں گے۔ اللہ نے بتا دیا ان کو کانفیڈینشیل بات کہ یہ بتانا مت، اس کی میننگ یہ ہے کر کے۔ ایسا ہو سکتا جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے نبی کوئی خائن نہیں ہے، خیانت دار نہیں ہے، جو وہی آتی پیش کر دیتے آپ کے سامنے ایز اٹ از، جیسی وہی ہے ویسی کی ویسی، وہی جو بھی ہے، جو بھی وہی آتی ہے اللہ کی بات پیش کر دیتے، کوئی خیانت نہیں، اس میں تھوڑا رد و بدل بھی نہیں کرتے، جبکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ ارے کچھ تو اس میں تھوڑا ایڈجسٹ کر کے پیش کرو، نہیں میں نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیے تو بھی میں کچھ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کروں گا۔ وہ تو یہی چاہتے تھے نا، ہمارے حساب سے تال میل ملا لو، تو یہ ہے وہ کہ یہ اللہ کو معلوم اور آپ سے سب کو معلوم بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے آپ کہ معلوم تھا اور ہم تک کے نہیں پہنچائے، نہیں، اس کے یہ میننگ ہوں گے۔ الف لام میم کے جو لینگویج تھی اس لینگویج میں پہلی آیت کی اسٹارٹنگ ویسی کی ہے جیسے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں ABCD کا کھا گا، مراٹھی میں، اردو میں الف لام، الف بے تے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 2 سورہ البقرہ چالو ہے، یہ اس کی آیت نمبر 2۔ میں عربی متن نہیں پڑھوں گا آپ کو، لفظی ترجمے سے میں سمجھاتے جاؤں گا۔ عربی متن تو کتنے بار آپ بھی تلاوت کرتے، اس کا ایک اپنا ثواب ہے، لیکن ہم کو آیتوں پر غور و تدبر کرنے کا ہے۔ تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں ہم، روز سن رہے ہیں، روز تلاوت کر رہے ہیں، 5 رکوع کی ہم، لیکن کیا ہے اس میں معلوم نہیں۔ پوچھو کہ بھائی کتنے رکوع، 5 رکوع پڑھے تو اس میں کیا ہے، میرے کو نہیں معلوم بھائی، میں تلاوت پڑھا۔ ارے تلاوت کے معنی کیا ہوتے میرے بھائی؟ تلاوت کے معنی ہوتے مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتا دیے، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی وہ جو بات سمجھے، اللہ کی جو ہدایت ہے، جو انسٹرکشن ہے، وہ ایسے جو سمجھے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے معنی تلاوت ہوتے۔ تو وہ جو کرتے تھے صحیح معنوں میں تلاوت ان کی تھی، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ ان کو عربی لینگویج آتی تھی، ان کو بات بھی سمجھ میں آ جاتی تھی، اور وہ بھی ایسی تلاوت نہیں کرتے تھے، سر پڑھ لیتے تھے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، کہ بس مقصد یہ کہ اس کو پڑھ لینا۔ ہم کہیں پہ کوئی بات کسی کو سمجھاتے یا بتلاتے تو ایسا بتاتے کہ میرے کو کبھی بامبے جانے کا ہے، میں یہ بولوں کہ میرے کو بامبے جانے کا ہے، بیٹا تو ٹکٹ نکال اور میں کتنے بجے پہنچوں گا، گاڑی کا کوئی تو ایسا بولوں گا کہ مجھے بامبے جانے کا، تو ٹکٹ نکال، ایسا بول دوں گا میں کہ سکون سے بولوں گا۔ کیسی پڑھتے ہیں عربی؟ کبھی تو ٹھہر کے برابر پڑھیں گے، تراویح میں تو بالکل ایسا 303 کی اسپیڈ سے چلے جاتی ہے عربی کہ جس کو عربی آتی ہے اس کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہو کیا ہے کر کے۔ تو یہ سلوک ہو رہا ہے عربی زبان سے، ہم سمجھتے ہم کو مل گیا ثواب، حافظ کے حافظ ملیں گے آپ کو، لیکن بس قرآن سب آتا طوطے کیسا رٹ لیے، لیکن اس کی میننگ نہیں معلوم تو عمل کیا کریں گے؟ لیکن ہے کچھ حافظ بیچارے، ہے کچھ عالم کہ جو باقاعدہ قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرتے، زندگی بھی بسر کرتے، لوگوں تک کے پہنچاتے، ہے نا اللہ کے بندے ایسے، کیوں نہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ قلیل تعدادی عمل کریں گے اللہ کی بات پر، اکثریت نہیں لیں گے اس کو سمجھ کے، اکثریت نہیں مانیں گے، یہ تو آیت ہے نا، ایک نہیں کئی آیتیں، یہ قلیل تعدادی سمجھیں گے۔ پھر آیت نمبر 2، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے، اللہ رب العزت نے، یہ کتاب یعنی کون سی کتاب؟ یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب قرآن جو آپ سے سب پہ نازل ہوئی، یہ کتاب کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب
جو کاپی ہے وہ کتاب کی جو لوح محفوظ میں ہے، ون بک ون گاڈ، اس کی کاپی یہ، اس کی کاپی توریت انجیل زبور، اس کی کاپی توریت انجیل زبور، سب کو ایک ہی دن ملا، تمام انبیاء کرام کو، جسم کی بناوٹ ایک، ان کی ضروریات ایک جیسی. تو ایسا ہو سکے گا کہ ان کو نامکمل دن ملے گا، آپ وسلم کو مکمل دن ملا، سب کو مکمل دن. وہ کتاب، یہ قرآن میں جہاں بھی آتا نا الکتاب آتا، الکتاب یعنی وہ ایک کتاب، اس میں کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ جو تمام انبیاء اکرام کو رسولوں کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ دیا اللہ رب العزت نے، اور ہم کو بھی وہی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی انہوں نے کرے. اس کا کتاب یہ جو تھیوری ہے، پریکٹیکل وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، پہلے کے انبیاء اکرام نے کر کے بتایا، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کر کے بتایا، ہم کو بھی کرنا ہے. یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے، قرآن کتاب مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار ہے ہم. سوچے ذرا، یہ کتاب وہ جو علی مرزا صاحب بولتے نا، اس پر بھی میں نے تنقید کیا، ان کو ایک ویڈیو بھیجا. تو کہتے ہیں نا جو بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا بولتے، وہ بتلاتے اس میں بندے کر لے اس پر غور، ان کا جو سلوگن ہے مرنے کے پہلے کر لے اس پر غور، جو بھی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا، کتابیں بتائیں انہوں نے، کتابوں کا نہیں. علی مرزا صاحب کتاب کا خدا کوئی اور، کتابیں بتائیں گے تو کتابیں تو کئی آپ کو حدیث کی کتابیں ملیں گی، جس میں من گڑت حدیثیں بھی ہے، موضوع بھی ہے، قرآن کی آیت سے بخاری مسلم کی حدیث ٹکرائی جاتی، کبھی روایتیں بھی ٹکرائی جاتی. تو کیا بخاری صاحب نے ڈالے ان میں؟ نہیں، بعد میں کچھ نہ کچھ ہوا یا ہمارے سمجھنے میں فرق پڑا اس وقت میں. تو وہ جو بابوں نے بنا کے رکھے نا کتابیں، بابوں کا خدا، تو بابوں کا نہیں، بابوں کی کتابوں کا بھی خدا کوئی اور ہے. ون بک ون گاڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں لکھا ہے، نہ کسی نے لکھ کے لایا کہ یہ میں نے لکھا ہوں، اس کو ذرا سگنیچر کر کے اتھینٹک کر دو آپ کے، یہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ میں یہ بھی اٹیچ، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں. لیکن حدیث پریکٹیکل ہے، حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے. منکر حدیث بننا بہت غلط بات ہے، نہیں بننا چاہیے. لیکن ایک چیز سمجھنا، ہم حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے. میں ہمیشہ کہتا، دبائی کہتا، قرآن سے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھنا پڑے گا، گڑبڑ ہو جائیں گے. جب آفیسر ہم کو لیٹر لکھتا نا، لیٹر دیتا ڈاٹ بنا کے اپنے ہاتھ سے لکھتا، اور کوئی کلرک کو کہتا ٹائپسٹ کو آپ ٹائپ کرو، ٹاشنی لگا کے دیتا، وہ ٹائپ کرتا صاحب کے لیٹر سے، پھر دوسرے کلرک کو بلاتا، دوسرے بابو کو، اس کو کمپیئر کرو لیٹر، تو صاحب کے لیٹر کو بیس بناتا، اس پر سے یہ اس نے کیسا ٹائپ کیا. اگر صاحب نے لکھا کنسٹرکشن، اس نے لکھ دیا کنسٹرکشن کے آگے ٹائپ کر دیا کانسٹیٹیوشن، تو وہ کنسٹرکشن کو رونڈ نہیں مارتا، وہ کانسٹیٹیوشن کو ریڈنگ سے رونگ مارتا کہ یہ اس نے غلط کیا. کریکشن کتنا اچھا رہتا، صاحب تو میں نے اسکرپٹ میں لکھتا گھسیٹی، سمجھ میں بھی نہیں آتی جلدی، لیکن صاحب کا بیس رہتا، وہ یہ ٹائپ کرا ہوا کتنا بھی خوشخط رہا، اس پر رونڈ مارتا ہو جہاں جہاں غلطی ہوئی کہ یہ آپ کریکشن کرو، یہاں آپ نے غلط کی. تو قرآن سے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، نہ کہ حدیث سے قرآن. گڑبڑ ہو جائیں گے. حدیث بیس نہیں رہے گا ہمارا، قرآن بیس رہے گا، جو سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان. جو حدیث قرآن کے مطابق رہیں گی گلے لگائیں گے اس کو. لیکن یہ منکر حدیث کیا ہے؟ ایک ہے منکر حدیث کا معاملہ، یہ حدیث کو نہیں مانیں گے. حدیث کو نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان کے واقعات، ان کی پریکٹیکل زندگی. تو مطلب قرآن سے تھیوری ہے، مطلب تو اللہ رب العزت نے تھیوری پیش کر دیا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری پیش کر دیے اور عمل نہیں کیے.
नौज़ बिल्लाह ऐसा हो जाएगा, सहाबा ने से भी अमल करवाए नहीं, किए नहीं, और थ्योरी आ गई तो हम भी क्या थ्योरी करते हुए चले जाएंगे। अरे हमको तो प्रैक्टिकल करना है ना। तो असल में जो हदीस है वो इसकी गवाही देती कि देखो आप सल्लम भी इंसान, सहाबा अजमैन भी इंसान, पहले के अंबिया किराम भी इंसान थे, अब तुम भी इंसान हो। उन्होंने करके दिखाया, अमल करके बताया, ज़िंदगी गुजार के बताया अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तुम जब ईमान वाले हो के अब तुम दावा करते कि मैं ईमान वाला हूँ, अब मुझसे अल्लाह का जन्नत का वादा है, तो तुम प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। उनकी जो ज़रूरत थी वही तुम्हारी ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत सबकी एक जैसी। आदम सलाम की जो ज़रूरत थी, तो क्या हमारी जिस्मानी साख बदल गई क्या? वही ज़रूरत ने, पहले भूख लगती थी तो पानी पी लेते थे तो भूख हो जाती थी, ऐसा हो सकता ने? पहले हम सांस लेते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड से सांस पूरी होती थी, पेट में जाती थी, अब वो ऑक्सीजन ऐसा होगा? ऐसा कोई ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत किसी की कोई चेंज नहीं हुई इंसान की जिस्मानी साख। वो चीज़ को हम समझेंगे। ये किताब नहीं कोई शक, असल में क्या है, देयर वेयर नो डाउट, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जो बिल्कुल वो जो किताब है आसमान पे वही किताब है हमारे पास में। तौरेत, इंजील, ज़बूर, वो भी जो हमारे हाथ में है वो भी वही किताब थी, उनके पास भी मुकम्मल दिन था। इसीलिए तो आयत है ना, आप सब कहते थे, उनको बोलते थे कौन सा दिन ला लिया आपने, क्योंकि पहले किताबों पर तो चलना हुआ था नहीं। जैसा आज कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं होती, अपन किसी मामले में बोलो आयत ऐसा बोल, अरे ऐसा कैसा, हदीस में तो वैसा है ना मियाँ। अरे कुरान से टकराने वाली हदीस पर चलेगा मेरे भाई, तो वो उनको ताजुब होता था कौन सा दिन लाए, तो वो भी आयत मौजूद है कि देखो तुम्हारी किताबों में देखो, जो अल्लाह की किताब है, मतलब किधर इशारा, तौरेत, इंजील, ज़बूर में देखो, वो जो पहले सहीफे वो देखो, उसमें यजुर्वेद में देखो फला चीज़ मैश खाती कि नहीं खाती, तो कुरान की आयत है कि देखो उसमें कान का बदला कान, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, है कि नहीं। मैं कोई नया दिन, ये भी है, मैं कोई नया दिन नहीं लाया, मैं तो वही दिन लाया हूँ जो नूह अलैहिस्सलाम का दिन था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का दिन था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिन था, वही दिन मैं लाया तुम तक के, क्योंकि उस पर तो ईमान थे ना उनके, कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। वो आयत में अल्लाह ने पेश किया, आप सब को बोलने लगा मतलब आयत है, आप सब में बोला, उन तक के पेश किया, जो कुरान की शक्ल में एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है, और हम उससे भागते फिर रहे। तो ये है कि कुरान से हदीस को समझा जाएगा, कुरान से बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और है, लेकिन एक किताब जो है ना, वन बुक और वन गॉड, उसका खुदा वही है अकेला, उसकी किताब भी अकेली, जो हमारा जिस पर ईमान है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती ज़िंदगी में लोगों तक के पेश भी कर दिए और लिखवा भी दिए। ये किताब, वो किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ आप तक के, जो सुना रहा हूँ मैं, जिसकी तर्जुमानी, लफ्ज़ी तर्जुमा, ये किताब नहीं कोई शक, इसमें कोई शक नहीं, इसमें शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ये कहता, ऐसा ईमान रखो कि ये कुरान पर हमारे को शक ही नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं इसमें, यानी कुरान में ये जो अल्लाह की बात है, इस पर ऐसा ईमान होना हमारा कि इसमें किसी तरह के शक व शुबे की बात ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है इसमें, है ना। कुरान में हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। फिर मुत्तकी लोगों के लिए तकवा, तकवे के मायने, लोग हम अगर ये कहें कि तकवे के मायने डर होता, कि डरो अल्लाह से, अरे अल्लाह को डराता कि हमको, मियाँ बड़े समझदार लोग आप ये बताते यार अकील भाई कि तकवे के मायने डर ही बताते हैं। अरे डर नहीं तो फिर क्या, जन्नत है दोज़ख है। अगर अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। और कैसे जाएंगे? हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदुन अबदन, कुरानों में आया, कुरानों में नहीं, माफ़ करना, कुरान में आया, पहले किताबों में वही था, खालिदुन अबदन है अरबी में, यानी हमेशा हमेशा परमानेंट रहेंगे। लेकिन हदीस में है दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कुरान से टकराते निकल जाएंगे। अब देखो, या तो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लो, या डर के कि दोज़ख में जाऊंगा तो हमेशा रहूंगा, निकल नहीं पाऊंगा, कोई नहीं निकालेगा।
بلکہ یہاں تک کہ موجود ہے کہ دوزخ کی نکلنے کی کوشش کریں گا، وہ بھی موجود ہے قرآن میں کہ اللہ ہمارے کو نکالیے، عذاب ہلکا، تو عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا دوزخیوں سے، لیکن ہے نکل جائیں گے۔ اس پر میرے کئی بار میں نے درس پیش کیا۔ اب یہ نکل جائیں گے میرے بھائی، دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا یار، کم سے کم 20-25 آیتیں ہیں، 20 تو ہے ہی، 20 سے زائد، کہ پورا یہ کہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، تو جنت کا پڑتا میٹھا میٹھا کہ جنت میں تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن دوزخ میں نکل جائیں گے، آپ سے ہم نکال لیں گے، سفارش ہوگی، جانے نہیں دیں گے۔ کوئی حافظ صاحب بنا لو تو ایک حافظ صاحب خاندان کا بنا لو، ایک عالم صاحب بنا لو، تو 300 لوگوں کو یا 7 پیڑھی کوئی دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ معصوم بچہ مر گیا کبھی تو وہ اپنے ماں باپ کو جانے نہیں دے گا دوزخ میں، بولیں گا اللہ میں نہیں جاتا، جنت میں میں نہیں جاتا، میرے ماں باپ کو بھی ڈال، تو نعوذ باللہ اللہ ہار جائیں گا، ارے بھائی اس کے ماں باپ کو ڈال دو، ایسا ہو جائے گا۔ پھر یہ کس کا عقیدہ تھا؟ کہاں سے لائے؟ سوال یہ پیدا ہوگا نا، یہ حدیث کہاں سے آ گئی، کس کا عقیدہ تھا؟ بخاری صاحب سے پوچھے، بخاری صاحب کہیں کہ میں نے تو نہیں لکھا، یہ میرے مرنے کے بعد میں گھسڑ گھاسڑ کر دی اس میں، آیت ہے آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے وہاں پر کہ یہ آیت آپ یہ کچھ آپ نے بتائے تھے، میں تو کتاب میں لکھا دیا تھا، ایسا تو بولا نہیں تھا، 20 کئی آیتیں ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ کون ہے؟ تو یہ تو آپ کی امت کے لوگ ہیں، تو وہ بھی موجود ہے سورہ الفرقان غالباً آیت نمبر 30 میں ہے، سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں آپ وسلم کریں گے، ارے کہیں گے یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن چھوڑ دیا تھا، ارے میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، آیت ہے آیت۔ پھر بھی آپ سوچیں گے یہ کہاں سے آیا؟ یہ چیز جب پہلے سے موجود تھی تو اللہ نے کہیں نہ کہیں تو نوٹیفائڈ کیا ہوگا نا بگاڑی کی صورت کو قرآن میں، کہ پہلے کی بھی لوگوں نے ایسی حرکت کرے ہوں گے، توریت انجیل زبور کو ماننے والے، یا قرآن جب آیا تو جب وہ جو تھے اس وقت کے عالم یا وہ لوگ انہوں نے کریں گے، تو قرآن میں کہیں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ تو ڈائریکشن ہوگی اس بارے میں کہ ان کی جو بد عقلی تھی یا غلط عقیدہ تھا کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، تو بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو اللہ نے کیوں نہیں اس پر وہ کیا میرے بھائی، میں کہتا ہوں کیا، اللہ نے چوٹ لگائی ان کے ایسے عقیدے پر، بتایا اللہ نے۔ اب آپ غور سے سننا، اب آپ یہ کہیں گے بھائی قرآن بولتے عقیل بابو، عقیل بھائی چلو آیت بتاؤ، آیت بتا دیتا، اس کے پہلے بھی بتایا اور بتلا دیتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80 پڑھ لینا آپ نے، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 کیا ہے اس کا ترجمہ؟ لکھ کے رکھ لو، پڑھ لینا آپ نے، لکھ لیجیے آپ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہود و نصارہ کو جب قرآن نازل ہوا ان کے لیے، آج وہی ایٹم میں ہم گھسے ہوئے ہیں، اسی غلط چیز میں، یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا اللہ سے انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یا اللہ کو وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ تمہارے کتابوں میں بھی اللہ نے ایسا تھوڑی، ان کے اس عقیدے کو کنڈم کیا اللہ رب العزت کہ دوزخ کی آگ، وہ یہ بولتے تھے نا کہ ہم غلط کام کریں، دوزخ میں جائیں گے اور پھر نکل جائیں گے، اس پر یہ آیت آئی کہ دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، تو اللہ نے کنڈم کیا، ضرب لگایا ان کے عقیدے پر۔ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی، مطلب ایک تو ہم جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو کچھ دن رہیں گے، چند دن، اور پھر نکل جائیں گے، کوئی نہ کوئی نکال دے گا، جیسا ہم کو آپ سے سب نکال لیں گے، ہے نا حدیث، ایک بڑی کھیپ کو آپ سے سب نکال لیں گے، یہ سارے ایٹم موجود ہے نا۔ اور پھر اس پر آپ بولیں گے یہ تو ہے صحیح، تو بات ہے قرآن میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بولے ہوں گے کبھی
وہ جو منکر حدیث بولیں گے قرآن میں ہے نا بھائی، ہم تو حدیث کو مانتے نہیں، تو منکر حدیث کے لیے یہ بھی ہے، اے منکر حدیث ہو، جن کا حدیث پہ ایمان نہیں ہے تو وہ بھی سمجھ لو کہ اس آیت کے مطابق اس وقت کا جو بگاڑ کی صورت تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں دیے، تو وہ حدیث میں موجود ہے میسیج، یہاں تو بات ہی کلیئر ہو گئی۔ آپ بولیں گے کیا کوئی ضرورت نہیں ہم کو وہ حدیث کی؟ ضرورت نہیں، لیکن اگر حدیث ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کیا ایسا ایسا ہوا؟ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائے، ان کو بتائے، اس کے باوجود میں اس وقت میں بھی جو ایمان کے دعوے دار تھے پھر بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا کیا کہ دیکھو قول موجود ہے حدیث میں، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے اور ان سے زیادہ گھسیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، یا غیب کے علم کے بنیاد پہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلط فہمی مبتلا مت ہو جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا بھی علم تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، فیوچر کا آگے کیا ہونے والا ہے، وہ بھی آیتیں موجود ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گی، کیوں کہا تھا؟ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو غیب کا علم نہیں تھا، ایک طرف یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، تو منکر حدیث تو بولیں گے یار غیب کی بات تو بتا رہا ہے، یہ تو غیب کا علم تھا، ثابت کر رہا ہے کہ لوگ نہیں، وہ حدیث پہ ایمان ہے میرا، ہم کو بھی ججمنٹ پاور رہتا، ججمنٹ پاور آپ سے سم کا، ہم کو بھی ججمنٹ پاور رہتا، سمجھیے آپ۔ اس وقت میں جو ایمان والے جو حرکتیں ہو جاتی تھی نا، چوری بھی کرتے تھے، ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زنا بھی ہوتا تھا، باوجود اس کے ایمان والا سنسار کیا جاتا تھا۔ کبھی خود ہو کے وہ خاتون آئی تھی نا، خود ہو کے کہیں مجھ سے زنا ہو گیا، دوسری بار بلائی تھی آئی، وہ سزا دی اس کو باقاعدہ سنسار کی۔ سنسار کس کی جاتا ہے؟ زنے کی سزا، جو شادی شدہ تھی اس سے زنا ہو گیا، ہوتا تھا نہیں، میری امت بھی گھسے گی، ان سے زیادہ گھسے گی، غیب کا علم تھا، اندیشہ، ججمنٹ پاور جیسا ہم کو بھی ہوتا کہ کوئی گئے اور کسی نے بتایا کہ یار وہ 4 لوگ گئے یار گاڑی سے، سالہ وہ آ جا رہا، مجھے میرے منہ میں آ جاتا، پھر یہ سالہ کوئی گالی نہیں ہوتی، کسی کو سالہ بولتے نا، وہ بھائی جس کا سالہ ہے اس کا سالہ نکل جاتا منہ سے، گالی نہیں ہوتی۔ تو وہ کوئی بتاتا کہ بھائی فلانا گئے، وہ 4 بچے جوان بچے، یار وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت برا، وہ چاروں کا 2-3 لوگ مر گئے، تو ہمارے منہ سے بے تحاشا نکلتا، ارے یار وہ یار کریم بھائی کا پوٹا، اس کا پوٹا چلا رہا ہوں گا گاڑی کو، بہت اسپیڈ میں چلاتا، وہی چلا، میں بول رہا ہوں اس کے سے، وہ جو 3 بتا رہے ہیں آپ، 2 کو تو گاڑی نہیں آتی، وہ جو 2 بیٹھے تھے وہ 2 نام بتایا جو آپ نے فلانے کا، وہ 2 کو تو گاڑی نہیں آتی، دونوں بچوں کو، اور وہ جو ایک ہے تو اس کو گاڑی آتی برابر نہیں آتی، وہ اتنا گھبراتا کہ گاڑی کا اسٹنگ بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، میں نہیں چلاتا، بولتا باہر گاؤں تو چلاتا ہی نہیں وہ، لیکن اس کو بہت چل ہے، بہت اللی ہے، جائیں گا تو میرے ہاتھ میں دو گاڑی، اور زور سے بھگاتا گاڑی، 100 کی اسپیڈ میں چلاتا، اس نہیں ہوگا، پتہ چلا، آئی خبر کہ یار وہی گاڑی چلا رہا تھا، وہ تینوں کا ہو گیا، وہ ایک بچ گیا، وہ دیکھو پھر بات منہ سے نکلتی ہے، دیکھو مار ڈالا آخر کار۔ تو کیا غیب کا علم تھا اس کو جو یہ بات پیش کرتا تھا؟ آپ بولیں گے نہیں، ججمنٹ پاور جانتا تھا، تو اس کو ججمنٹ پاور تھا، کیونکہ ان سے جڑا ہوا تھا، ان بچوں سے، ان کے ماں باپ سے جڑا ہوا تھا، سمپرک میں تھے اس کے، پہچانتا تھا ان کے مزاج کو، ان کے اس کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ پاور، ارے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے ججمنٹ پاور کے بال برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا پرفیکٹ۔ ہم کیا جڑیں گے؟ ہم ہمارے سگے بھائی، ہمارے بھانجے سے، ہمارے اولاد سے نہیں جڑ سکتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کہ صحابہ سے ویسے جڑے تھے، وہ اس قدر جڑے ہوئے تھے، ہماری کیا اوقات کہ ہم ویسی محبت کر سکے، صحابہ سے اتنی محبت ہو، اس لیے ان کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار تھے صحابہ طلب اجمعین، یہاں تک کہ معاملہ کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے
ان پر بھی اتنے امپریشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غالباً نام بول رہا ہوں ابو جہل کے واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا میرا، کسی نے شکایت لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ وہ پیسے لیا میرے سے، پیسے نہیں دے رہا، ابو جہل یا کوئی دوسرا تھا، وہ میں بول رہا ہوں نام، پیسے نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو گئے اس کے گھر پر، آواز دیے، حدیث میں موجود ہے، پوچھ لینا، دیکھ لینا واقعہ۔ جماعت اسلامی کے افراد اکثر بولتے اپنے میٹنگوں میں، یہ ان کے اجتماعات میں یہ واقعہ، کنڈی کھٹکھٹائے، آیا ابو جہل، بولے اس کو پہچانتے؟ ہاں، اس سے پیسے لیے آپ نے، اس کو پیسے اتنے دینا باقی؟ ہاں، بولے دینا، پھر دیتے کیوں نہیں؟ یہ بار بار مانگ رہے تو دیتے کیوں نہیں؟ اندر گیا، پٹلی لا کے ہاتھ میں رکھ دیا، لو نا، تو بولے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تھا، ایمان نہیں لایا، مخالفت کرتا تھا، لیکن آپ سے سب گئے فوراً دے دیا۔ اسی لیے قرآن میں جو آتا ہے، تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو، عمل کرنے والے، اللہ اپنے غالب رکھتا ہے۔ معمولی بابو رہتا آفس میں، معمولی چپراسی ہوتا، ماسٹر ہوتا، کوئی بڑی پوسٹ پہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے آفیسر گھبرائیں گے اس سے اگر وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے، رشوت نہ لے، یہ نہ کرے، کام کے بدلے میں چائے بھی نہ پیے۔ یہ اصل میں غلبہ، یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ پاورس بتلا رہا تھا میں کہ یہ تھا، ایسے ججمنٹ تھے، وہ آپ کو غیب کا نہیں تھا، لیکن ایسے ججمنٹ تھے، صحابہ کو پہچانتے تھے کون کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچانتے تھے، ایون ایمان والے نہیں، جو کہ ایمان والے مخالفت کرنے والے بھی پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے غلبے کو پہچانتے تھے، اتنا ان کی شخصیت کو سمجھتے تھے۔ ارے ہم کو کچھ تو سیکھنا ہے میرے بھائی، نہیں کچھ تو چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کے مطابق، کہ بس اس میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا۔ ارے یار، کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سننا چاہے تم کیسے نہیں کھاتے؟ ارے بھائی میرے کو میٹھا پسند نہیں ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، آپ کو میٹھا پسند ہے، کیسے مسلمان ہے تم، کیسا درس؟ ارے میرے کو میٹھا پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند اور ناپسند تھوپی ہم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند اور ناپسند نہیں تھوپی ہم پر۔ یہ بھی بات خیال رکھنا آپ نے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے ویسا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے، ارے جو آپ کو سوٹ ہوتا، جس میں آپ اچھے خوبصورت لگتے ہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فضل جھلکنے کو ہونا، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھا مکان بناؤ نا، کس نے منع کیا؟ سطر جھکنے کو، نہ مرد کا سطر کیا، عورت کا سطر کیا، یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کوئی اپنی ناپسند اور پسند تھوڑی تھوپی میرے بھائی، لیکن نہیں، کیسا چلتے تھے، یہ چلتے تھے، ارے کیسا سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ پاور کیسا تھا، تمہارا کو بھی اندازہ ہے، تو تم بھی منع کرو کہ بھائی تمہارا بچہ ہے، زور سے گاڑی چلاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں بھیجتے ہم پکنک پر، ندی میں تیریں گا، تیرنے لے جائیں گا چاروں بچوں کو، کہاں نہیں، زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں بات ہے، اللہ چاہیں گا تو ماریں گا، بھیج دیں گے کہ اس کے ساتھ میں نہیں بھیجیں گے۔ یہ ہم کو بھی ہوتے ججمنٹ پاور، اس کا استعمال کرو۔ غیب کرنی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کہاں تھے؟ دیکھیے رمضان بھر میں بھلے ہماری 10-20 آیتیں کیوں نہیں ہوتی، لیکن ہم اسی طرح سے لیں گے انشاءاللہ، ایک آیت کے ذریعے سے کئی چیزیں آپ کے گوشے نظر کر دوں میں۔ یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ بات میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ جو اللہ سے ڈرتے نا، تو یہ بتاتے کہ بھائی اللہ کیسا ڈراتا، اللہ سے ڈریں گے، ارے بھائی ڈر نہیں ہے، اس لیے ڈراتا اللہ کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق میں نہیں چلے تو دوزخ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلیں گے نہیں۔ اگر نکلیں گے سوچتے تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے وہ، جس کو اللہ نے قرآن میں کنڈم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن ججمنٹ پاور تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آیت نمبر 2 ہے، پھر آیت نمبر 3،
کافی وقت ہو گیا، میرے کو بھی روزہ ہے، میں چاہتا یہ اور وہ جو آیت نمبر 3 سورہ البقرہ کی، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ جو ایمان لاتے، میں پوری پڑھ لوں پہلے اس کو، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابھی اس آیت کو سمجھیے۔ پہلی آیت ہے کہ یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں ہدایت متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہ اللہ سے ڈرو نہیں تو دوزخ میں جائیں گے، دنیا میں بھی عذاب مل سکتا۔ یہ تو ٹریلر ہے، ٹریلر کی شکل میں عذاب ملتا، غلط کام کرو تو ضروری نہیں کہ ملے گا، نہیں بھی ملتا، لیکن ٹریلر ہے، تھوڑا ملا تو سمجھ جا بندے یہ تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، جو پرماننٹ جائیں گے۔ وہ آیت نمبر 2 کا اشارہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ سے ڈرتے، نہیں کروں گا اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی تو دوزخ میں چلے جاؤں گا، تو ان کا پھر ایمان کس پر ہے؟ غیب پر۔ غیب پر مطلب اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے، لیکن اللہ ہے، کوئی تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی اللہ ہے۔ اللہ سب کو، اللہ کی آنکھ سب کو دیکھتی، لیکن کسی کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کالی رات میں اس کی حرکت سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ یہ ایمان، اللہ کو نہیں دیکھے لیکن اللہ ہے جو ساری کائنات کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے، چلا رہا ہے۔ وہ جو ایمان لاتے، اس پر ہمارا ایمان ہے، غیب پر۔ جنت میں جائیں گے، جنت کو دیکھیں نہیں، ایمان ہے، جیسا کہ دیکھے۔ دوزخ میں جائیں گے، اگر غلط کرے کام تو اللہ قاعدے کے مطابق نہیں چلے، دوزخ کو دیکھے نہیں، ایمان ہے۔ جس کو ہم جانتے نہیں اس کو کیسا مانیں گے؟ ناستک لوگ بولتے ہیں ارے جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے تو ہم کیسا مانیں گے؟ دیکھیے بات ان سے بھی میرے بحث و مباحثے ہوتے، بات چیت ہوتی کہ بھائی ہم جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں مانتے، اللہ کو ہم نے دیکھے کیا؟ تو میں ان کو بولتا کہ میرے بھائی ہوا کو دیکھے، بتاؤ ہوا دکھتی کیا؟ لیکن مانتے ہوا کو؟ ہاں دکھتی نہیں لیکن مانتے، لیکن احساس تو ہوتا اس کا کہ ہوا ہے کر کے۔ تو یہ احساس کم ہے، میں بولتا کہ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے، نہیں بولے ایک وہ قدرت ہے، ایک نیچر ہے، وہی نیچر جو ہے مطلب نیچر سمجھ کر ہی مان لو اللہ کو۔ مور کو مور کے بچہ ہوتا، کتے کو کتا ہی کا ہوتا، انسان کو انسان کے بچہ ہوتا۔ کئی سائنسدانوں نے کوشش کرے کہ جم جائے کر کے جانور کے پیٹ میں انسان کا بچہ ہو جائے، انسان کے پیٹ میں جانور کا، جمع نہیں۔ پانی سے پیاس بجھتی، کھانے سے بھوک مٹتی، یہ قاعدہ بغیر ستون کا آسمان، کوئی ستون نہیں، کوئی کالم نہیں، کھڑا ہے آسمان۔ ہمارے تو گھر میں ایک کالم کبھی کم ہو جائے تو چھجا نیچے آ جاتا، چھجا نیچے، ارے کالم کم ڈال دیے بھائی، یہ ہے۔ دیکھے ہوا کو تو بولے نہیں، وہ محسوس تو ہوتی، تو بولو کسی نے بتایا تو معلوم پڑتا نا ہم کو کہ بھئی یہ ہوا ہے، محسوس ہوتی، لیکن ہوا ہے کسی نے بتایا، کسی نے بتایا، سائنس سے ہم نے سمجھے، اس سے سمجھے۔ تو میں بولا تمہارے باپ کو دیکھے تھے؟ تو بولے نہیں، یہ بات بولنے میں آتی، میں تو بولتا ہوں ان کو، فلاں تیرا باپ ہے، کون بتاتا؟ تو بولتے پھر ماں بات ہے، ماں کے سوا کوئی دوسرا بتا سکتا کیا؟ آپ بھی سوچو اس پر، کسی نے بتائیش نا، تم بولتے جس کو جانتے اس کو نہیں مانتے، تو پھر باپ کس نے بتایا؟ ارے سارے لوگ بول رہے ہیں کہ فلانا تیرا باپ ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، اور ماں اگر اس کے کان میں بول دے بیٹے کے کہ بیٹا تو میرے کوکھ سے پیدا ہوا، سب کو معلوم ہے اس کے کوکھ سے پیدا ہوا اور یہ باپ ہے کر کے، لیکن اصل میں یہ تیرا باپ نہیں ہے، یہ جو منسٹر کلیکٹر ہے نا بہت بڑا کسی دیش کا، پردھان منتری کسی دیش کا، بولیے کہیں کا بھی، کسی بھی دیش کا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، میرا کسی دیش کے کوئی پرٹیکولر پردھان منتری کسی پر میں آکشیپ نہیں ڈال رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، یہ جو منسٹر ہے نا وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ ارے کون ہے میرا باپ؟ پھر وہ جو جس کو تو ہکالا مت کر، اس کو چندے چننے آتا نا سروس گلی میں، وہ تیرا باپ ہے، سب ماننا پڑے گا اس کو۔ نہیں جس کو جانتا نہیں اس کو نہیں مانتا، ماں کی بات پر یقین کرنا پڑے گا اس کو۔
اس نے بولا سروس کے لیے مجھے چندہ ماننے بھی چننے آتا تو وہ تیرا باپ ہے، سمجھو بات کو، یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ وہ بھلے آپ کتنا بھی آبجیکشن ڈالے، اس نے غلط کری، ناجائز کری، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو، اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو جس کو جانتے نہیں اس کو مانتے نہیں، ایسا نہیں جمے گا۔ ناستکوں کو یہ سمجھاتا ہوں، اس استر تک کہ جب آتے رہے تو وہ ایسے استر پہ چلے جاتے وہ کہ اللہ کو، گاڈ کو، بھگوان کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے۔ تو وہاں پر ان کو یہ بات سے سمجھانا پڑتا، پھر تو خاموشی بیٹھ جاتے، مکھا بیٹھ جاتا ان کا۔ پھر کچھ لوگوں کا پھر بھی مکھا نہ بیٹھے تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ ہم کو ناستک کو بھی سمجھانا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھانا ہی پڑتا کہ بھائی برا مت ماننا۔ مثال کا ایک آپ کلیئر ہو کر کے اس بارے میں کہا، ارے یار عقیل بھائی آپ کو کون سمجھائے؟ بولے میں تو بول ہی نہیں تھا کہ میرے کو سمجھاؤ، آپ ہی بولتے گاڈ نہیں ہے، میں آپ اپنا عقیدہ فالو کرو، جو بھی آپ کا غلط سے میرے کو میرا کرنے دو، تم کیوں بولتے ہے؟ میں بولتا تم کیوں بولتے میرے پاس نہیں ہے کر کے؟ ملتے سے مارننگ واکنگ میں ملتے اور آفس میں ملتے، تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے، اللہ کو دیکھے نہیں ایمان، جنت کو دیکھے نہیں ایمان، جنت ہے کر کے، دوزخ کو دیکھے نہیں اس پر ایمان کہ دوزخ ہے۔ کیسا ایمان؟ ہمارے جو میں جن سے درس سیکھا نا وہ یاد آتے میرے کو، ناگپور کے ہمارے مرحوم عبدالکریم پاریک صاحب، ان کے نواسے اسلم اقبانی، وہ شخص آج بھی ہے۔ یہ درس کا طریقہ، وہ کوئی عربی داں نہیں ہے کہ بہت اچھی عربی ہے، کوئی مدرسے سے فارغ ہے، لیکن وہ جو گہرائی آیتوں کی وہ بتاتے، وہ یہ بتاتے تھے، مجھے بہت پیارا لگتا تھا اس وقت میں کہ غیب پر ایمان ایسا ہونا کہ دوزخ کا جنت کو ہم نے دیکھے نہیں، ایسا ایمان ہونا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھے، یہ تصور ہونا ہمارا کہ دوزخ ہمارے سامنے، یہ جنت جیسا کہ ہم نے دیکھے، ایسا ایمان، دیکھے نہیں لیکن جیسا کہ دیکھے، ایسا ایمان ہونا۔ اس قدر ہمارے دوزخ کی آگ کو محسوس کر کے، تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جانا جیسا کہ ہم نے دیکھے، بلکہ کسی کو بتانے جو آگ دیکھ رہا ہوں نا میں، اس سے زیادہ میرے کو دوزخ کی آگ کا احساس ہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی، یہ ہونا بن دیکھے ایمان، ایسا ایمان۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی جس کو نہیں دیکھے اس پر ایمان ہے ان کا، وہ حدیث واقعہ خیال آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو یہاں سے مسجد حرام سے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا جو سفر ہے، وہ جو بتایا جاتا، بعد میں ہم کو بگاڑ کی صورت کے اوپر گئے تھے، معراج یہ وہ اس پر بھی میرے درس ہے، لیکن زمین سے زمین کا سفر ہے، وہ پروف ہوتا ہے، تو اس سے انکار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میں دو ڈھائی مہینے لگتے تھے نا، راتوں رات گئے واپس آ گئے، بولے کہ بھائی میں تو گیا تھا، ابو جہل کو بولے تو ہنسنے لگا، وہ حدیث میں جو آتا واقعات میں بول دوں بولے سب کو، یعنی اندازہ لگا اس ٹائم پہ 2-2.5 مہینے لگتے، آج اگر وہ واقعہ ہوتا تو کوئی بھی یقین کر لیتا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا، حیرت کی بات ہے، گئے ہو کیا آپ رات میں امریکہ گئے، آ گئے راتوں رات واپس، 2-2.5 ماہ تو ایسا لگتا تھا کہ ناممکن چیز، تو مذاق اڑانے کے لیے بول دو، ہاں بول دو نا گیا تھا نا، تو اس نے بولا، پھر وہ سب چرچا چلی گئی، آج تو کچھ بھی کام نہیں، چٹم لا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا معاملہ، انہوں نے کیا کہا، فرمایا کہ ارے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ دیکھی، جنت دیکھی، آپ سب نے بتایا نا ہم کو کہ ہے دوزخ جنت، جبکہ دوزخ جنت آپ سب نے بھی نہیں دیکھی، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے جو کہا یہ چیز، ارے ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارے ایسے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پر، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا میرا وہ ایمان ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے کہ جو ہم نے نہیں دیکھے، ارے یہ تو ہے، وہاں جاتے لوگ جاتے، جا کے واپس بھی آتی ہے تو دنیا میں موجود ہے، تو اس پر ایمان ہے، تو یہ جو چیز ہے یہاں آپ سے ہم گئے تو میں کیوں نہیں مانوں گا گئے کر کے رائے، اس لیے ان کو خطاب ملا ابو بکر صدیق کا، ابو بکر تو نام تھا ان کا، صدیق صادق، ایسا سرٹیفائڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر وہ تو بعد میں پورے واقعات میں پورا بتایا، سب آگے وہ دکھ رہا ہے پولر، یہ وہ خیر وہ
بیان کرنا, میں یہ بتا رہا کہ ایسا غیب پر ایمان. یہ جو حدیث میں واقعات آتا ہے نا, منکر حدیث کے لیے کہوں گا میں, وہ حدیثوں میں جو واقعات ہیں تو وہ آیتوں کی اسپرٹ کو وہ کیسا سمجھتے تھے. ہم انسان نہیں ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. جو سمجھیں گا تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آخری خطبے میں بتائے نا 15 یا 16 پوائنٹ ہے. کیا ہے 15 اور 16 پوائنٹ؟ نقطہ, تمہارے بعد والے بعض, یہ ورڈنگ ہے اس میں. صحابہ رضی اللہ اجمعین سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ, میرا خیال کتنے ہزار کا مجمع تھا, 55,000 کا, کیا 15 یا 16 نقطہ ہے وہ, کہ تمہارے بعد والے بعض تم میں کے بعض سے بھی افضل ہوں گے. دیکھیے کتنی گہرائی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے. یہ کیا غیب کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا تمہارے بعد والے بعض, تم میں کے بعض سے, سب سے نہیں, تم میں کے بھی بعض سے افضل ہوں گے. کتنی گہری کی بات سمجھو آپ. میں ہمیشہ کہتا, بتائیے آپ کے سارے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو جنت فردوس ملیں گی کیا درجات کے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں. ایک وہ بھی تو صحابی تھے نا جو آپ وسلم کے پاس میں آئے, ایک شخص کہنے لگے بس میں نماز پڑھوں گا فرض, بس زکوٰۃ دوں گا فرض, بس رمضان کے روزے رکھوں گا, بس اللہ پہ ایمان رکھوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں صحابہ کو کہ دیکھو یہ جنتی شخص جو جا رہا تھا, اس شخص سے زیادہ وہ صحابی تھے نا ایمان والے, ان سے زیادہ کرنے والے ہے کہ نہیں آج؟ سارے صحابی کوئی جنت فردوس میں نہیں جائیں گے. اب یہ بھی بتائیے میرے کو کہ جنت فردوس کے دروازے بند ہو گئے کیا ہمارے لیے؟ کہ بس صحابہ کے لیے تھی, جیسے جنت فردوس سے تو انبیاء کرام جائیں گے ٹوٹل, لیکن صحابہ بھی جائیں گے, اب پھر ان کے درجات ہیں, سبھی جائیں گے ایسا ضروری نہیں ہے. کچھ نچلے درجے میں بھی رہیں گے, جنت فردوس میں نہیں جائیں گے. کئی صحابہ سیکنڈ کیٹیگری کی جنت میں جائیں گے, دوزخ میں کوئی صحابی نہیں جائیں گے ہاں, لیکن نچلے بھی جائیں گے. ہمارے اس میں سے جو ہوں گے تو ہمارے اس میں سے دوزخ میں بھی جائیں گے, جنت میں بھی جائیں گے, جنت فردوس میں بھی جائیں گے. تو وہ جو جنت میں کچھ صحابی جو نیچے درجے کی جنت میں جائیں گے, اگر آج کوئی شخص کہتا ہے اگر آج ویسا عمل آپ نے کر لیا, آپ جنت فردوس میں اگر گئے, جو آپ سے نے بتایا کہ 2 انگلیوں کا اشارہ کی اس طرح سے جو رہے, ایسا ایسا عمل کریں گا تو میرے ساتھ ایسے رہیں گے. ہمارے لیے نہیں ہے وہ حدیث کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہیں گے. ہم یعنی آپ کون سی جنت میں رہیں گے؟ جنت فردوس میں. انبیاء کرام بھی جنت فردوس میں ان کے ساتھ میں رہیں گے نا. وہ جو عمل ہے, وہ جو حدیث آتی, مل گلوچ گالوں والی عورت آپ ان کے ساتھ میں ایسا رہے گی, ان کے ساتھ والی جنت میں, جو اپنے بچوں کے لیے ان کی تیاری کے لیے کھانا بنا, یہ بنا, جو بھی ایسے, وہ بھی حدیث موجود ہے نا. اور ہمارے لیے بھی ایسی کئی حدیث ملیں گی آپ کو. تو جائیں گا نہیں کہ جنت فردوس میں, تو وہ صحابی جو سیکنڈ میں تھے تو ہم جنت فردوس میں ان سے افضل ہوئے کہ نہیں صحابی سے؟ وہ نیچے کی جنت میں, ہم جنت فردوس میں آپ کے ساتھ میں, کہ سارے صحابہ جنت فردوس میں جائیں گے کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے جنت فردوس کا دروازہ بند ہے کیا؟ نہیں, ایسا سمجھنا پڑے گا. حدیثوں کے مادھیم سے, حدیثوں کے ذریعے سے اس طرح ہم سمجھیں, نہ کہ ہم منکر حدیث ہو کر ان کے چکر میں پڑ جائے. یہ منکر حدیث اتنے بدماش لوگ ہیں کہ پہلے منکر حدیث بناتے ہیں ہم کو, اور بعد میں پھر منکر قرآن بنائے تھے, قرآن سے ہٹائے تھے. پھر وہ آیت کا کچھ اور ہوتا ہے, اسی گہرائی میں گھستے, اسی گہرائی میں بولتے, گہرائی ہم کو بتاتے, کیا بڑا اچھا لگتا ہم, کیا گہرائی میں گھسے کسی آیت میں, پرفیکٹ بڑا تھا. کوئی آیت میں ایسا گھستے گہرائی میں کہ بالکل گہرائی میں گھستے گھستے ایمان سے باہر نکال دیتے ہم, ایسے جھانسے ملاتے. اور اللہ سے کہا اس نے, شیطان نے, سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. یہ بتاتے ہیں قرآن کا راستہ سیدھا. وہ جو منافق ہوتا نا, بالکل منافق جیسا بنائے تھے ہم کو. ہے کچھ لوگ اس کے جھانسے میں پڑ گئے. منافق کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور تھا, اس پر سے منافق رکھا گیا نا. وہ آیا نا معاملہ کہ ایک ادھر کے سرے سے جاتا ہوا پائپ میں جیسا گھستا, ادھر کے سرے سے نکل جاتا باہر جھانسا مار کے. تو منافق ایسی رہتا, ادھر سے ایمان میں آتا اور ادھر سے نکل جاتا. دن کو ایمان لاتا, رات میں نکل جاتا ہوتا, ان کے طرف جاتا. وہ آئے جی اس میں آگے آئیں گی تو تم تو اس کے ساتھ تھے. نہیں, میں تو مذاق کر رہا تھا, ایسی مزہ لے رہا تھا ان کی. ایسا بولتا, ایمان نہیں ہوتا. تو ایسا بنائے تھے, ادھر گھساتے گہرائی میں, اور ایسی گہرائی میں گھساتے کہ وہ آیت سے باہر, ایمان سے باہر نکال دیتے اس کو ادھر کے دوسرے سرے سے.
पाइप में ये घुस, ये पाइप के अंदर, और उधर से बाहर निकल जाए। यानी पानी का सप्लाई दे रहा है, मैं आपको इधर से पानी घुसाते हुए दिख रहा है आपको, और पानी कितना दे रहा है कि भाई पूरा कुआं खाली कर दिया, वो पाइप से बाहर निकल जा रहा, आपको मिल ही नहीं रहा, पूरा पाइपलाइन से बाहर पानी। ये है वो जो ईमान लाते हैं गैब पर, गैब पर ईमान। कैसा? जैसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान था। वैसे तो क्या रख सकते उस टाइप का तो रख के बताओ। और वो कायम करते हैं नमाज को। यहाँ पर भी है मेरे भाई, नमाज को कायम करते। खांसी आ रही, रोज़ा में बार बार इसलिए बोले कि पानी भी पी नहीं सकते, अब सुबह का वक्त है। और वो कायम करते हैं नमाज को। जहाँ भी नमाज आता, नमाज और ज़कात कुरान में तकरीबन, जो मैंने गिना तो नहीं, लेकिन जमात इस्लामी के खुद मैंने स्टेज से सुना था कि बेस 82 मकामात पर आया नमाज के साथ में ज़कात। नमाज अल्लाह का हक, ज़कात बंदों का। वो कायम करते हैं नमाज को। कैसे लोग होते? गैब पर ईमान, अल्लाह से डरने वाले। पहले तो अल्लाह से डरने वाले, फिर ईमान गैब पर। और कायम क्या करते? नमाज को कायम करते। हमेशा नमाज यहाँ पर जो आता ना, अकीमुस सलाती आता, नमाज को कायम करना। नमाज पढ़ना करके नहीं आता। फिर वो मुनकर हदीस तो नमाज को मानती ही नहीं, नमाजी गायब कर दी उन्होंने, नमाज ही नहीं है। रोज़े की भी अलग शक्ल मानते हैं, रोज़ा भी नहीं है। खैर जान दो उनकी क्या बात करना, लेकिन नमाज को तो ऐसा बताते हो कि बताओ कुरान में नमाज कैसी पढ़ना, वो अलग चैप्टर हो जाएगा। तो वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज़ों का एक होता है, नमाज का एक जुज़ है नमाज को पढ़ना। तो नमाज जो होती ना, तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। सूरह फातिहा मस्ट है नमाज में, ज़रूरी है। 7 चाबी वाली आयत बताया गया सूरह फातिहा को। और वो अल्लाह से दुआ है। क्या दुआ है? आपने पढ़ना सूरह फातिहा कि चला दे हमको सीधे रास्ते पर। अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं। मुत्तकी लोगों का, जो गुमराह नहीं हुए थे, परहेज़गार लोगों का, जो मातूम नहीं होते, जो गुमराह नहीं हुए थे, उनके रास्ते पर हमको चला दे। वो असल में दुआ है। तो अब नमाज, अगर हमने नमाज पढ़ ली है, उठक बैठक करे बस। नमाज की खास बात क्या है? कुरान में आया था नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती। अगर आपने सिर्फ नमाज पढ़ने तक के महदूद रखी, बस पढ़ लिया मैंने, लेकिन उस पर जो दुआ कर रहे हैं उस पर गौर ही नहीं किए, तो क्या हो जाएगा कि नमाज, बहुत से लोग मिलेंगे आपको बस पढ़ रहे हैं नमाज, लेकिन नमाज की रूह क्या है? बेहया और बुराइयों से रोकती। तो क्या फिर उठक बैठक कर रहा है, तो फिर बुराइयाँ क्यों नहीं रुक रही उनकी? क्योंकि उसके अंदर के असर को समझ नहीं पा रहे वो नमाज की। नमाज कायम जब होगी, एक पढ़ी जाती। पढ़ना समझ लो, आप ऑफिस वाले अच्छे तरीके से समझेंगे। पढ़ना अल्लाह से अप्रोच है। जैसा साहब जो बताता, मीटिंग लेता और इंस्ट्रक्शन देता वहाँ पर कि भाई आपको ऐसा ऐसा करने का है, फलाने को वहाँ जाने का है, वो टारगेट पूरा करने का, इसको वो टारगेट पूरा करने का, इसको वहाँ काम करने का, उस मोर्चे पर मीटिंग में सबको बताया था ऐसा ऐसा, ये सब तुम सबको ये काम अंजाम देने के। तो वहाँ साहब को यस सर, एग्री सर, ओके सर सब बोलते वहाँ पर। तो वो असल में जो साहब के सामने अटेंड हो रहे हैं, अपन यस सर बोले, साहब के सामने कैसे जाते हम? कि कोई बाहर से आया तो पहले चपरासी पूछता, सर मीटिंग शुरू हुई क्या? हाँ मीटिंग शुरू हो गई। बिल्कुल टिप टाप होके जाते, बराबर ये करके आईने में देख लेंगे, बराबर साहब के सामने जाते बड़े एहतराम से। फिर खड़े हैं सब, कभी मीटिंग में हम खड़े हैं तो हम साहब के सामने बात आती फिर ऐसी कि कोई ऐसा खड़ा रहता साहब के सामने, कोई पीछे हाथ बांध के खड़े रहता। बात को समझो, आप गौर से सुनना, नमाज बता रहा हूँ मैं। कोई ऐसा खड़े रहता, कोई पीछे हाथ के बांध के खड़े रहता, कोई सामने हाथ बांध के खड़े रहता। लेकिन खड़े क्या रहते? मकसद क्या है? ताज़ीम से खड़े रहना। कुरान की आयत है, आलिम साहब ने तर्जुमा बड़ा प्यारा किए, अल्लाह के सामने ऐसा खड़े रहो जैसा एक मालिक के सामने गुलाम खड़े होता है। मालिक के सामने गुलाम खड़े रहता है, इस तरह आजीज़ी के साथ में खड़े रहो, बल्कि इससे भी ज़्यादा आजीज़ी के साथ में खड़े रहो। लोग बोलते ना मुनकर हदीस, अब कुछ लोग कुरान में नमाज का तरीका है क्या?
تو قرآن میں کیا فوٹو بتائیں گا کہ نماز پڑھنے کی اللہ؟ تم جیسا تمہارے آفیسر کے سامنے کھڑے رہتے ہو ویسا اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اس سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ میں. اس لیے ہے وہ کہ کوئی رفع دین، تو رفع دین کوئی برا مت سمجھو، رفع دین سے رہتا ہے کوئی پیچھے ہاتھ کوئی سامنے ہاتھ ایسا کھڑا رہتا کہ کوئی کبھی صاحب کے سامنے ایسے جاتے کہ آپ کسی میٹنگ میں، فطری دین سمجھیے آپ، آفس والے سمجھیں گے صاحب نے بلایا تو صاحب کے سامنے اپروڈ ہو کے جاتے گی نا اچھے ڈریس میں. تو اللہ نے بھی کہا نا میرے سامنے آؤ جب نماز کو تو اچھے ٹپ ٹاپ ہو کر آؤ اچھے لباس میں. تو صاحب کے سامنے جا کے ایسے کھڑے رہتے کہ اچک چک کے ڈانس کرتے ہوئے یوں کرتے، صاحب لیں گے اے نکل جاؤ، ڈانس کرتے ہوئے کھڑے رہ رہا ہے، یہ اچک اچک کے کھڑے رہ رہا ہے میرے سامنے، جھٹکے مار رہا ہے. کیسے تعظیم کے ساتھ میں کھڑے رہتے، اخلاق کے ساتھ میں، جو بڑے شریف، بہت ساری دنیا کی شراب و دن میں بھر کر آ گئی، جبکہ وہ صاحب دل کے حال نہیں جانتا. لیکن صاحبوں کا صاحب، بادشاہوں کا بادشاہ، حکیموں کا حکیم اللہ جو دلوں کے حال جانتا، ہمارے اگلا جو ہمارے خیال آنے والا اس سے بھی واقف رکھتا، اس کے سامنے کھڑے رہنا چاہیے. اور یہ بول رہے ہیں کہ اللہ چلا دے ہم کو نیک راستے پر، یعنی قرآن کی وہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہم چلے، ہم کو ہدایت دے. میں چلنا چاہتا، جیسا اپنے آفیسر کو بولتے کہ صاحب بتائیے نا میں کیا کروں، میں کرنا چاہتا ہوں نا آپ جو چاہتے ہو. ہاں تو آپ اس جگہ جانا چاہتے ہیں کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، تو جانا آپ نے وہ ٹارگیٹ پورا کرنا، تو لیے ہم نے وہ ٹارگیٹ. تو چلنا چاہتے ہم، جو دلوں کے راز جانتا، تو وہ جب ہم کو کوئی ٹارگیٹ دے رہا دنیا میں کہ جا بیٹی ختم ہو گئی تھی، تو اب کیا ٹارگیٹ دیا اس نے؟ نماز پڑھے. بات کو سمجھیے، ایسا آفیسر نے ٹارگیٹ دیا، اب اپنے اپنے کام سے گئے ہم. تو جس کو جو سب کو ایک جیسے کام ملے، تب کیا ٹارگیٹ ملا؟ میں اگر دودھ بیچنے والا ہوں تو دودھ میں پانی مت ملاؤ، ٹیلر ہوں تو ٹیلر میں کپڑا مت چرا، بیوپاری ہوں تو اس میں برقعے میں وہ مت ملاؤ، شکر میں اور کچھ مت ملاؤ، کم مت تولو. یہ سارے ہمارے ٹارگیٹ ہے جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. نماز پڑھ لی اس پہ عمل، پلاٹ کا کر رہے تو پلاٹ کے دلال ہے تو پلاٹ کے گالے مت کرو، آفس میں تو آفس کی رشوت مت لو، رشوت لے کے کام مت کرو، چائے بھی پیے گے تو چائے بھی رشوت ہوں گی. ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. تو وہ صاحب کی میٹنگ، صاحب نے جیسا بولا، ہم جب فیلڈ پر کام کرتے جا کے تو رشوت لے کے کام کرتے، یا جس نے کام دیا تو اس میں سے چراتے، ہم چرائے تو کیسا سسپینڈ ہوتا، پھر کیسا دیتا صاحب پنا کی. پھر تو دنیا کا فطری دین ہے، دنیا سے سمجھو نہ صاحب کے سامنے ڈانس لے کے کھڑے کرتے ہوتے نہ یہ. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص آفیسر کی میٹنگ اٹینڈ نہ کرے اور بس کام کرے، بعد میں بولے کہ صاحب میں تمہارے پورے ٹارگیٹ پورے کیے، سب نے تو 50-50، کسی نے 45، کسی نے 50، کسی نے 30 کیس کیا، کیونکہ آپ نے بولے تھے اپنے استطاعت کے مطابق کرنا جتنا ہو سکتا آپ کا، لیکن ایسا کام کرنا. صاحب میں نے تو 70 کیسز کیا. تو صاحب بولے گا شاباش 70 کیسز کیا، دے دو اس کو. ایسا کہتا شاباش، میٹنگ میں کیوں نہیں آیا؟ دو بولتا اس کو لیٹر، شوکاز نوٹس دو کہ تمہیں کا رجوع اٹینڈ کے لیے نہیں. آپ کو ٹی اے مل جاتا، آپ میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ اس کو میٹنگ میں انسٹرکشن ملی نا، میرے کو سکھاتا. تو صاحب کی میٹنگ کرنا بھی ضروری ہے، اتنت آوشک ہے، ضروری ہے، اور فیلڈ پہ کام کرنا بھی ضروری ہے. ایسی نماز کو سمجھے فطرت سے، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. صاحب سے، صاحبوں کا صاحب اس سے اپروچ، حکیموں کا حکیم جو دلوں کے راز جانتا اس سے اپروچ، اس سے وعدہ کرو ہاں جتنے ٹائم بولا اتنے ٹائم نماز. پھر فیلڈ پر بھی کام کرنا ضروری، فیلڈ پر جاؤ. جیسے آفس میں جاتے نا تو کام کے لیے جاتے، لیکن آفس میں صبح بھی سگنیچر کرو، سگنیچر کرتے نا 10 بجے آ کے، 10 منٹ ہوتے لال سے سگنیچر کرو، دوپہر میں بھی سگنیچر کرو. آج کل تھم نکلے، تھم صبح تھم، دوپہر میں بھی تھم لیتے کہ ہوں میں، اور جاتے وقت میں بھی سگنیچر کرو. رول ہے نا، فطری دین ہے. 3 ٹائم ہوتا کرنا پڑتا آفس میں، ایسی نوکری بجانا پڑتا. تو قرآن میں وہ بھی 3 ٹائم کی نماز بتائی گئی، اور 5 وقت کی حدیث سے پروف ہوتی ہے، اور قرآن سے پروف ہوتی 5 وقت کی. اس لیے کچھ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہم، ایسی عشاء، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے، اور فجر اور ظہر ایسی یہ ملا کے نہیں پڑھ سکتے ہم، یا ظہر عصر ملا کے نہیں پڑھ سکتے نماز. 2 نمازیں اس کی بھی حدیث ہے بغیر خوف و خطر کے، وہ خیر الگ بات ہے، وہ پڑھ سکتے، وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں موجود ہے. تو قائم کرو نماز. تو نماز پڑھنا ایک
اس کا ایک جز ہے پڑھنا، جیسا صاحب کی میٹنگ کرنا، قائم کرنا یعنی دن چریہ میں جو کام کرتے ہم وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق کریں، ہم بیوی سے ویوہار، ماں باپ کی خدمت، یہ ہے وہ سمجھو نماز قائم ہو رہی ہے آپ کی، قائم ہو رہی، اسٹیبلش ہو رہی۔ حافظ میں جانو تو لکھا ہوا رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی قائم کرنا، وہ جو آتا ہے جس کی ٹرانسفر ہوئی تو اس کو قائم کرتا، اس کو رجوع کرتا ہو، حافظ کو جوائننگ رپورٹ دو آپ کی فکس کرتا تھا۔ یہ ہے صاحب کی میٹنگ اٹینڈ کرنا اور بعد میں پھر فیلڈ پر کام کرنا، نماز کو قائم کرنا ہر اس لیے نماز قائم آتا، ایک ہوتا نماز پڑھنا اور ایک ہوتا نماز قائم کرنا اپنے دن چریہ میں، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتی۔ اب دیکھیے نماز پڑھے، اللہ کے سامنے حاضری، نماز کو قائم کیے، جیسا اللہ قاعدہ بولے وہ قاعدے کے مطابق ہم نے وہ عمل کیے، دودھ میں پانی نہیں ملائے اور غلط کام چوری نہیں کرے، رشوت نہیں کھائے، تو کیا ہو رہا وہ کہ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق کر رہے ہیں ہم، تو کیا ہو رہا ہے وہ کہ نماز قائم ہو رہی۔ تو اس لیے بتایا گیا وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو مطلب نماز سے جو اللہ کے قاعدے کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہم کما رہے ہیں، جو رزق مل رہا ہے ہم کو، ہم کما رہے ہیں رزق، ہماری اولاد بھی جو ہم نے اولاد کو پڑھائی لکھائی کرے ان سے جو پیسے مل رہے ہیں ہم کو، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قائم کرتے ہیں، اور اس سے یعنی نماز سے یہ قائم کرنے سے جو سورسز سے ہم کو رزق ملتا ہے، جائز ذرائع سے، اللہ کے قاعدے کے مطابق کمانے سے، اللہ کے قاعدے کے مطابق خرچ کرنے سے، اس سے جو رزق عطا کردہ چیز، رزق یعنی صرف مال و دولت نے کھانے کی، اولاد کو بھی رزق بتائے گا، رزق جو بھی اللہ نے عطا کیا، جو بھی ہم کو ملتا، رزق دیا ہم نے، کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ پیمنٹ ہمارا صاحب دیتا ہم کو، نہیں، وہ اللہ دیتا، اس کی صاحب کی کیا اوقات دے کر کے، اگر صاحب دیتا وہ تو ذریعہ ہے، تو صاحب کو کون پیمنٹ دیتا؟ اگر صاحب آفیسر ہمارے بال بچوں کو پالتا تو پھر اس کے بچوں کو کون پالتا؟ نہیں بولے اس کے بچوں کو، بولے وہ بڑا آفیسر پالتا، تو بڑا آفیسر کے بچوں کو کون پالتا؟ تو ایک آئے گا اس سے بڑا، تو پھر وہ پالتا حاکموں کا حاکم، یہ ہے۔ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے یعنی جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ کی انسٹرکشن حاصل کر کے، جو قرآن میں موجود ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، جو رزق آتا دیٹ از جائز رزق، لیگل طریقے سے جو ملتا ہم کو، کھان پان، جو بھی رزق عطا کردہ چیز، مال دولت جو بھی ملتا دیا ہم نے انہیں، وہ خرچ کرتے، اس کو خرچ کرتے، اپنے بال بچوں میں خرچ کرتے، پہلے بچوں میں، رشتہ داروں میں خرچ کرتے، زکوٰۃ دیتے، دوستوں کی مدد کرتے، جو بھی مال جمع بھی کرتے، کوئی حرج کی بات نہیں، خرچ بھی کرتے، جمع بھی کرتے، کمانا بھی جائز طریقے سے اللہ کے قاعدے کے مطابق، اور خرچ بھی اللہ کے قاعدے کے مطابق، یہ ہے وہ۔ بس یہ ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 ہوئی آیت سورہ البقرہ کی، انشاءاللہ کل لیں گے، رمضان مہینہ چالو ہے، روزوں کا اب بھی زیادہ وقت ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، ترجمے سے پڑھنے، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک اس پر جمے رہنے کی، اور لوگوں تک کے پہنچانے کی، تمام بندگان خدا تک کے پہنچانے کی، اور خصوصی طور پر ہم ایمان والوں تک کے پہنچانے کی۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت ہر ایمان والوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔